ہے کہ تمام ناظرین اکرام خیریت سے ہوں گے۔ برادران اسلام، یہ آج کا ہمارا 32واں دینی لائیو سوال جواب پروگرام ہے۔ ہمارا جو پروگرام کا سلسلہ ہے یہ دینی مسئلے مسائل سیکھنے کے تعلق سے ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان کے مختصر سوال جواب کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، صرف اتوار کے دن، تاکہ جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہمارے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں یا آئیں گے، ان کے تعلق سے ہم لوگ رہنمائی اور رہبری حاصل کر سکیں، اس تعلق سے ہے۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حق کہنے، سچ کہنے اور مسائل کو سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا دن 15 شعبان کا دن ہے۔ جیسا کہ بعض ضعیف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا آدمی کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ امید ہے کہ بہت سارے حضرات خیریت سے بھی ہوں گے۔ تو گزشتہ جو رات تھی وہ شب براءت جس کو کہا جاتا ہے، حدیث میں کہا گیا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، جس میں عبادت کی فضیلت بھی ضعیف روایات سے ثابت ہے، اور اس میں عبادت کرنا، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمت دے، وسعت دے، دیگر عبادتیں انجام دینا آدمی کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ امید ہے بہت سارے احباب نے یہ تمام کام عبادتیں وغیرہ انجام بھی دی ہوں گی۔ تو آج کی گزشتہ رات اور آج کا دن دونوں ہی بہت ہی مبارک اور بہتر دن ہے، خیر و برکت والے دن ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں جو اس طرح کے مواقع ہم کو میسر آتے ہیں ان کو جو ہے عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں۔ ان میں جتنا زیادہ ہو سکے نیک عبادت کریں، نیک اعمال کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں، ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جی تو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ جی سید احمد الہندی، ان کا سوال ہے شب برات میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ جی اس طرح کی کوئی روایت، کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ جمعے کے تعلق سے اور رمضان کے تعلق سے تو ہے، روایات ہیں، لیکن شب برات میں انتقال ہو جائے تو اس کی کوئی الگ سے خصوصی فضیلت ہو تو ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ شاید حدیث میں بھی کسی میں اس طرح کی کوئی فضیلت منقول نہیں ہے، تو اس لیے اس کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں جمعے کی ہے اور رمضان المبارک کی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں مردوں کی روحیں گھر آتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ روحوں کا واپس دنیا میں آنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ تو غیروں کا عقیدہ ہے، جسے آواگون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نیک روحیں جنت میں ہوتی ہیں، اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، نعمتوں میں ہوتی ہیں، اور جو بری روحیں ہوتی ہیں وہ سجیین میں ہوتی ہیں، جو جہنمی کا ایک طبقہ ہے۔ تو جو نیک روحیں ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، جو بری روحیں ہوتی ہیں تو وہ سجیین میں ہوتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ نیک روحیں وہاں کی نعمتیں، راحتیں چھوڑ کر کے دنیا میں کیوں آنا چاہیں گی، اور جو بری روحیں ہیں تو ان کو فرشتے آنے نہیں دیں گے، تو بھلا فرشتوں سے چھوٹ کر کے وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے واپس دنیا میں روحوں کے آنے کا عقیدہ رکھنا، اور بعض جگہ یہ جہالت والی بات دیکھی گئی ہے کہ حلوے وغیرہ پکائے جاتے ہیں، کچھ میٹھے، کچھ کھانے وغیرہ پکائے جاتے ہیں کہ روحیں گھروں میں آئیں گی، ان کو خوشی ہوگی، اور بعض لوگوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اس طرح کے میسیجز سوشل میڈیا پہ وائرل کیے ہیں کہ باوضو ہو کر کے اچھے کھانے پینے پکائیں، روحیں گھروں میں آتی ہیں، اور ایسا اور ویسا نہ جانے کیسی کیسی باتیں منسوب کرتی ہیں۔ یاد رکھیے ایسا شریعت میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی اپنے ذہن کی پیداوار ہے، اپنے خرافات ہیں۔ شریعت بڑی سیدھی سادی ہے اور بڑے آسان سے مسائل ہیں، اور اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی چاہے اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ جہاں بھی لگے کہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ شریعت کی نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں دوسروں کی گھسائی ہوئی چیزیں ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ تھا جو ہے شب برات کے تعلق سے کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے مرنے والوں کی، اور روحیں بھی اس رات میں گھر میں نہیں آتی، غلط باتیں ہیں۔ بلکہ اس رات تو کیا، کسی رات میں بھی مردے واپس نہیں آتے، بلکہ وہ تا قیامت ابھی میدان حشر تک وہ وہیں رہتے ہیں، نیک لوگ اعلیٰ علیین میں، برے لوگ سجیین میں۔ جی سید احمد الہندی دوسرا سوال کرتے ہیں، یعنی شرک کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے شرک دو طرح سے ہے، ایک شرک فی الذات ہوتا ہے، ایک شرک فی الصفات ہوتا ہے۔ شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا، ایک کے بجائے دو خدا ماننا، جیسے غیر لوگ 36 کروڑ اپنے معبودان باطلہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں 36 کروڑ ان کے کیا ہیں، خدا ہیں۔
تو ایک کے سوا 2 3 4 جتنے بھی چاہیں خدا ماننا، تو یہ تو اللہ کی ذات میں شرک ماننا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی مخصوص صفتیں ہیں، اس میں کسی اور کو شریک ماننا، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ جیسے اولاد دینا اللہ کی صفت ہے، کسی ولی، کسی پیر کے مزار پر، کسی درگاہ پہ جا کے آدمی یہ کہے، ان سے کہے جو درگاہ میں ہیں، جو وہاں مزار قبر کے اندر ہیں، کہ مجھے اولاد دے دو، تو یہ شرک فی الصفت ہوتا ہے، چونکہ اولاد دینا اللہ کی صفت ہے، روزی دینا اللہ کی صفت ہے، شفا دینا اللہ کی صفت ہے، بیماری دینا اللہ کی صفت ہے۔ تو شرک فی الصفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مخصوص صفتیں ہیں ان میں کسی اور بندے کو شامل کرنا، کہ یہ بھی روزی دے سکتا ہے، یہ بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی مسئلے حل کر سکتا ہے، تو یہ شرک فی الصفت ہوا کرتا ہے، اور دونوں کے دونوں ہی شرک ہیں اور لائق معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، وہ چاہے شرک کیسا بھی ہو۔ جی آگے محمد ساجد کا سوال ہے، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے شب برات میں عبادت کرنا اور اگلے روز روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور پر 15 شعبان کو؟ دیکھیں صحیح حدیث نہیں ہے، 15 شعبان میں چاہے عبادت ہو اور چاہے روزہ ہو، تو اس میں صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ ضعیف روایات ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، مسند ابی یعلا میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے ہے روایت، اور حضرت عائشہ سے ہے، اور حضرت علی وغیرہ سے ہے۔ تو جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں ضعیف روایات کو مان لیا جائے گا، ان کے اعتبار کیا جائے گا، چونکہ ان کے مخالف میں کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر اس کے مخالف میں کوئی روایت ہوتی کہ شعبان میں روزہ نہیں رکھنا، شعبان میں عبادت نہیں کرنا، تو کوئی اگر صحیح حدیث ہوتی تو ضعیف کو چھوڑ دیتے، لیکن چونکہ یہاں ضعیف ہی ضعیف ہیں اور وہ بھی فضائل کے اندر ہیں، تو محدثین کرام کے نزدیک فضائل جب جمع ہو جائیں تو پھر ان کے اوپر اعتماد کر لیا جاتا ہے اور ان کا اعتبار ہوتا ہے۔ بہت سارے علماء نے ایسے مسائل شمار کرائے ہیں کہ جن کی بنیاد صرف اور صرف فضائل جو ہے ضعیف روایات ہیں، کہ وہ مسائل ضعیف روایت سے ہی ثابت ہیں، چونکہ اس کے مخالف میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، تو اس لیے ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو 15 شعبان کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، عبادت اور روزہ یہ ضعیف روایت سے ثابت ہے، لیکن لائق عمل ہے، چاہے تو عمل کر سکتے ہیں۔ شیخ الحدیث استاد محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ شب برات کے تعلق سے 4 باتیں ہیں جو ضعیف روایت سے ثابت ہیں، جن پر عمل ہو سکتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگلے دن کا روزہ، رات کی عبادت تنہائی میں انفرادی طور پر اپنے گھر میں اللہ جتنی ہمت دے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے ضعیف روایت سے، اور ایسے ہی اگلے دن کا روزہ یہ بھی ثابت ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس رات میں جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مغفرتیں ہوتی ہیں بندوں کی، اور چوتھا یہ کہ مشرک کی معافی نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو ضعیف روایت سے ثابت ہیں، بقیہ صحیح اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ جی عبدالصمد کہہ رہے ہیں 3 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں کیا رمضان میں؟ جی اعتکاف تو کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کا جو اعتکاف ہوگا تو یہ نفل اعتکاف ہوگا 3 دن کا۔ اگر کسی کو سنت اعتکاف رکھنا ہے یا کرنا ہے تو پھر وہ 20 رمضان سے ہوتا ہے، 20 رمضان سے ہوتا ہے چاند دکھنے تک کے، عید کا چاند دکھنے تک کے، تو وہ سنت اعتکاف ہوتا ہے۔ باقی نفل اعتکاف آپ 3 دن کا کر لیں، 2 دن کا کر لیں، 1 دن کا کر لیں، جتنے دن کا چاہے کر سکتے ہیں، نفل اعتکاف میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں سنت ہے جو آخر عشرے کا ہے تو پھر وہ 20 سے لے کر کے چاند دکھنے تک کا ہے۔ اچھا سید احمد علندی کہہ رہے ہیں الوہیت میں شرک کرنے کا مطلب کیا ہے اور اس کی قسم بیان فرمائیے۔ آپ میرا امتحان لے رہے ہیں کیا بھائی؟ الوہیت میں نے آپ کو شرک فی ذات، شرک فی صفات، میں نے اس اعتبار سے میں نے تعریف کر دی آپ کے سامنے کہ اس سے آپ کی تمام باتوں کا جواب اسی میں ہو گیا ہے۔ چاہے تو اس کو دوبارہ سن لیجیے گا انشاءاللہ، آپ کے تمام سوالات کا جواب اسی میں ہو جائے گا۔ عثمان شیرو کہہ رہے ہیں رمضان میں حالت کی وجہ سے دن میں صرف پارسل کے لیے ہوٹل کھولنا کیسا ہے؟ حالت، اچھا جی رمضان میں ہوٹل کھول سکتے ہیں، تاکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہی آئے، غیر لوگ بھی آتے ہیں کھانے کے لیے، کوئی ضرورت مند بھی آتا ہے، کوئی محتاج بھی آتا ہے، تو پارسل وغیرہ کی نیت سے کہ بھائی کوئی ضرورت مند ہوگا، کوئی کھا لے گا، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے جس کو ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف پارسل کے لیے جیسا کہ آپ نے عرض کیا ہے، تو رمضان میں ہوٹل کھولنے کی گنجائشیں کھول سکتے ہیں تاکہ ضرورت مندوں کی مدد ہو سکے، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کھانا نہیں بنا، چونکہ سب لوگ کیا ہے روزے سے ہیں، اب ایک بندے کے لیے کھانا بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں ہوٹل وغیرہ سے منگوا لیتے ہیں، تو اس نسبت سے کھول سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آج کل ویسے بھی لوگوں کی حالت پتلی ہے، حالات کے سب مارے ہوئے ہیں، تو تاکہ اللہ تعالیٰ روزی کا کوئی انتظام فرما دے، اس اعتبار سے بھی کھول سکتے ہیں۔ محسن شیخ کہہ رہے ہیں 13، 14، 15 روزے کی نیت کیسے کریں؟ کوئی دعا ہے کیا روزہ رکھنے کی؟ جی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، بس جیسے رمضان کے روزے کی نیت کرتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، تو ایسے ہی آدمی یہ ایام 20 جو 13، 14، 15 ہوتی ہے ان کی نیت کر لے کہ جیسے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو میں شعبان کے 13ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، بس دل میں یہ نیت کر لے، ایام 20 کے روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں، بس یہ دل میں نیت کر لے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، اور کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔
محمد ہاشم کا سوال ہے، حضرت اگر کسی کا شوہر گم ہو جائے تو بیوی کتنے دن روکے گی پھر شادی کرے گی؟ جی اگر کسی کا شوہر گم ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں، ہم احناف کے یہاں تو مسئلہ بڑا سخت ہے، کہتے ہیں کہ 90 سال تک عورت انتظار کرے گی، کیونکہ 90 سال میں یہ یقینی بات ہو جائے گی کہ شوہر مر گیا ہوگا 90 سال۔ لیکن اس مسئلے میں ہم لوگ علماء مالکیہ پر ان کے مسئلے کے مطابق عمل کرتے ہیں، مالکی جو مسئلہ ہے ان کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر گم ہو جائے تو عورت اپنا قاضی کے پاس جا کر کے دعویٰ کرے کہ میرا شوہر گم ہو گیا ہے، میں نے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، اخبارات میں بھی دیا، اور جہاں جہاں بھی جو بھی ذرائع ہو سکتے تھے میں نے سب جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی سب ذرائع سے، لیکن مجھے شوہر کے اطلاع کی کوئی خبر نہیں ملی ہے، لہٰذا آپ نکاح کو فسخ کر دیں۔ تو شریعت اپنے اعتبار سے بھی، عدالت اپنے اعتبار سے بھی، شرعی عدالت اپنے اعتبار سے بھی تحقیق کرائے گی، اور جب اس بندے کے بارے میں کوئی خیر خبر نہ ملے تو شریعت نکاح فسخ کر دے گی، اور پھر 2 سال انتظار کرنے کے بعد میں عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عدالت یہ سمجھے کہ 2 سال عورت کے لیے رکنا مشکل ہے، نہ نفقہ کا انتظام نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اگر کہتی ہے عدالت کہ آپ اس سے پہلے بھی نکاح کر سکتی ہیں، تو پھر عدت گزار کر کے 3 مہینہ جو بھی اس کی ہے 4 ماہ 10 دن جو بھی عدت ہے عورت کی، تو وہ عدت گزار کر کے پھر عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ بہرحال الحیلۃ الناجزہ ایک کتاب ہے، الحیلۃ الناجزہ، اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے، اس میں اس طرح کے جو مسائل ہیں تو بڑے اچھے سے ان کو سمجھایا گیا ہے۔ نور الحق کا سوال ہے، شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور انسان کی مٹی سے، سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو پھر دوزخ میں کیسے جلے گا، آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی دیکھیے علماء نے اس کے جوابات بہت سارے دیے ہیں، اس کے جوابات دیے ہیں علماء نے۔ ایک مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیجئے، اس کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی کو مٹی میں زندہ دفنا دیا جائے تو آپ یہ بتائیے اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مٹی سے بنے ہیں تو ہم کو مٹی میں گاڑنے میں یا ہمارے چہرے پہ مٹی ڈالنے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی شیطان کو بھی آگ کا عذاب دیا جائے گا، بھلے ہی وہ مٹی سے بنا ہے لیکن اس کو اس سے تکلیف ہوگی۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو اس کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دی جائے گی، آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا کر دیا جائے گا۔ جیسے برف سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسے ہی جو آگ سے بنا ہوا ہے، آگ پانی سے بجھ جاتی ہے تو وہ آگ کے اندر ٹھنڈا تاثیر پیدا کر دی جائے گی کہ جس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ جیسے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا، تو شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کے اندر ٹھنڈی تاثیر پیدا کر دی جائے گی جس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اس طرح کے کئی سارے جوابات علماء نے دیے ہیں۔ سیفی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد زہیب، حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے کبھی کبھی، پھر کیا کروں حضرت؟ دیکھیں غصے کا علاج حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، جب بھی اس کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، تھوک نہ بھی آئے تو بھی تھتکار دے۔ اور بتایا گیا حدیث میں کہ اگر آدمی کو جس وقت غصہ آ رہا تھا تو وضو کر لے، تو انشاءاللہ وضو کرنا اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، جو ہے تھتکار دے 3 مرتبہ بائیں طرف، اور پھر جا کر کے وضو کر لے۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور یا تو گھر سے باہر نکل کر کے چلا جائے۔ تو یہ کچھ طریقے ایسے ہیں انشاءاللہ کہ اس سے اچھے غصیارے لوگوں کا غصہ کیا ہو جائے گا، شانت ہو جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے افاقہ ہوگا، تو آپ اس طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محمد زہیب، آپ ماشاءاللہ لگ رہے ہو حضرت۔ جی شکریہ، جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا، نوازشوں کا۔ پرویز خان کہہ رہے ہیں کیا کتا وادی پر پال سکتے ہیں؟ کتا وادی پر؟ دیکھیے کتا صرف شریعت نے ضرورت کے وقت پالنے کی اجازت دی ہے، یعنی آدمی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے رکھے، یا اس کے پاس ریوڑ ہے، بھینس، بکریاں وغیرہ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے رکھے، تو کتا پالنے کی اجازت ہے۔ بقیہ شوقیہ کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، شوقیہ کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا تو کتا ہو، تو اس لیے اب آپ دیکھ لیں آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ عبدالصمد کہہ رہے ہیں حضرت حصار کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے حصار کا مطلب ہوتا ہے گھیرا کھینچنا۔ حصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکیر کھینچنا، گھیرا کھینچنا۔ اور حصار کھینچنا اگر آپ عملیات کے باب میں جائیں گے، کہہ لیجئے تعویذ اور وظائف کے باب میں اگر جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھیرا کھینچ کر کے، گول دائرہ کھینچ کر کے، اس کے بیچ میں بیٹھ کر کے پھر کچھ عملیات کیے جاتے ہیں، کچھ وظیفے پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، ہر طرح کسی نے کوئی طریقہ بتایا، کسی نے کوئی طریقہ کا بتایا، تو یہ حصار کا مطلب ہوتا ہے۔
جہاں تک رہ گئی بات شریعت کی کہ حدیث سے ثابت ہے، تو حدیث میں تو اس طرح کا کوئی ہے نہیں کہ بھئی آپ نے کسی صحابی کو بتایا ہو کہ گھیرا کھینچ کر کے چلا لگا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ البتہ ایک موقع پر یہ ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی بستی میں تشریف لے گئے تھے جنات کو سمجھانے کے لیے، تو غالباً آپ کے ساتھ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، تو بستی کے باہر ہی ایک گھیرا کھینچ کر کے حضور نے فرمایا تھا دیکھو اسی میں کھڑے رہنا، اسی میں یہیں بیٹھ جاؤ، اس گھیرے سے باہر نہیں نکلنا، بس اتنی بات تو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ حصار کھینچ کر کے پھر چلے لگانا، وظیفے پڑھنا، حدیث میں تو ایسا نہیں ہے۔ جی عبدالصمد کا اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، سوال ہے مدرسے میں استاد لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں بڑے بال نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ صحیح ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے زلفیں بال رکھے ہیں تو بھی منع کرتے ہیں۔ جی دیکھیے بال رکھنا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 طریقے ثابت ہیں کہ کانوں تک، درمیان تک اور کندھوں تک کے، تو یہ تینوں طریقے سے بال رکھے جا سکتے ہیں۔ رہ گئے اہل مدارس والے، تو اہل مدارس اس لیے منع کرتے ہیں چونکہ جو ہمارے بال ہیں وہ ہمارے جسم، ہمارے دماغ کی طاقت کو کھاتے ہیں، سر کی طاقت کو کھینچتے ہیں، وہ کھاتے ہیں وہ، تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھئی تمہارے دماغ کا کام ہے، زور کا کام ہے، محنت کا کام ہے، تو اس لیے بال چھوٹے چھوٹے رکھو تاکہ سر کو ہوا لگے اور سر کی دماغ کی طاقت و قوت محفوظ رہے، تو اس لیے منع کرتے ہیں۔ اور ان کا منع کرنا اس جگہ بھی صحیح ہے، ہمیں بھی بچپن میں بڑا شوق تھا، ہم بھی رکھتے تھے، مگر والد صاحب منع فرماتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ یار ابا جی خود تو رکھتے ہیں، مطلب ذہن میں کہتے تھے، ان کے سامنے تو کہنے کی ہمت نہیں تھی، تو اپنے ذہن میں کہتے تھے کہ والد صاحب خود تو بڑے بال رکھتے ہیں، سنتی بال رکھتے ہیں، مگر ہم کو رکھنے سے منع فرماتے ہیں۔ تو بچپن میں بڑی خواہشیں ہوتی تھی یار بڑے بڑے بال رکھیں، بڑی بڑی زلفیں رکھیں، پھر جیسے بڑے ہو گئے تو اب آپ یقین مانیے کہ اب بڑے بڑے بال رکھنے کو خود دل نہیں چاہتا، بلکہ بڑے بال ہو جاتے ہیں تو الجھن سے ہونے لگتی ہے، پھر جا کے ان کو کٹانا پڑتا ہے، چونکہ بڑے بالوں کو سنبھالنا، روزانہ ان میں شیمپو کرنا یا تو تیل لگانا یا ان کو مینیج کرنا، تو وہ بڑا مشکل، بڑا ٹف کام ہے۔ اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا بڑے بال رکھنے سے ایک نقصان جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی جو گردن ہے نا یہ بڑی دبلی ہو جاتی ہے، پتلی ہو جاتی ہے، جنہوں نے بڑے بال رکھے ہوں گے تو آپ ان کو دیکھ بھی لیجئے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ بڑے بال رکھنے کی وجہ سے گردن پہ وائٹ وائٹ ڈاٹ پیدا ہو جاتے ہیں، وائٹ وائٹ داغ پیدا ہو جاتے ہیں، چونکہ جو بال ہیں ان میں تیل لگائیں گے تو وہ گردن کو لگتے ہیں، تو عجیب گندی سی گردن لگتی ہے بڑے بالوں والوں کی، اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو بڑے بالوں کو رکھنا، مینٹین کرنا، روزانہ ان کو سنبھال کے، یہ بڑا مشکل کام ہے، تو رکھے ہی نہیں جاتے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سر میں درد ہوا تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید بڑے بال کی وجہ سے آیا، تو فوراً جا کے بال کٹا کے آتا ہوں۔ تو بچپن میں شوق تھا، والد صاحب سمجھاتے تھے کہ بیٹا ابھی جو ہے نا چھوٹے بال رکھ لو، جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جتنے لمبے چاہے بال رکھ لینا، تو بچپن میں رکھنے نہیں دیے، اور اب خود رکھنے نہیں چاہتے ہیں تو اب خود نہیں رکھے جاتے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھیں، مرضی ہے اس کی، اس کے اپنے اس کی بات ہے، تو جو ہے رکھ سکتے ہیں۔ اور مدرسے میں بلکہ مشورہ یہ ہے کہ مدرسے میں بڑے بال نہ رکھیں، اس سے اعتراض کیا جائے۔ دیکھیں بال اپنی کھیتی ہے، آپ جب چاہے اگا سکتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی بار بال آئیں گے پھر نہیں آئیں گے دوبارہ تو مشکل ہے، نہیں، آپ جو ہے ابھی کٹا لیجئے، ٹکلے بھی ہو جائیں گے تو 1 مہینے میں پھر بال واپس اگائیں گے، تو زندگی پڑی ہے، آپ کبھی بھی بال رکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک مدرسے میں ہیں تو بال کٹوا لیجئے تاکہ آپ کی جو دماغ کی جو قوت ہے، سر کی جو قوت ہے وہ آپ کی محفوظ رہے، تو اس لیے جو ہے مدرسے والے منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے دماغ کا کام ہے، طاقت و قوت کا کام ہے، تو ابھی بڑے بال نہ رکھیں تاکہ قوت محفوظ رہے، تو اس لیے کٹا لیں، اور پھر بعد میں زندگی پڑی ہے رکھتے رہنا، تو بال تو اپنی کھیتی ہے، جب چاہیں جتنے چاہیں جیسے چاہیں اگا لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے اس لیے منع کرتے ہیں۔ جی سید زید رشید السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ فیصل قریشی السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ اچھا شمع نادر، اگر ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم آگے دوسری کرسی یا اسٹول یا بیڈ پر سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اسٹول، بیڈ یا کرسی پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں اور رکوع میں کم جھکیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں تو وہ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھوں کو گھٹنوں سے آگے نکال کر کے ہوا میں معلق کر لیتے ہیں اس طریقے سے، تو ان کے دونوں ہاتھ ایسے ہوا میں رہتے ہیں گھٹنوں سے آگے، یاد رکھیے ہوا میں معلق نہیں کرنے ہیں بلکہ ہاتھ رانوں پر ہی رکھنے ہیں، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی، ہاتھ جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پر ہی رکھنے ہیں، رانوں پر ہی رکھنے ہیں، رکوع میں بھی سجدے میں بھی، فرق صرف یہ ہے کہ رکوع میں تھوڑا کم جھکیں، سجدے میں اس سے تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں، نہ کسی اسٹول پہ کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی کرسی پر کرنے کی ضرورت ہے، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ جی ساجد میواتی کہہ رہے ہیں امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو مقتدی کس طرح نماز پڑھائے، ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ جی امام صاحب کو چاہیے کہ پیچھے سے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہاں یہ مقتدی زیادہ اچھا پڑھنا جانتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو مصلی پر کھڑا کر دیں، اور جو مقتدی ہے اس کو چاہیے
کہ وہیں سے نماز شروع کرے جہاں سے امام صاحب نے چھوڑی ہے. اگر قرات کر رہے تھے اور اس کو اس سے آگے قرات آتی ہے تو اس سے آگے قرات شروع کر دے, اور اگر اس سے آگے قرات نہیں آتی ہے تو پھر جہاں سے اس کو یاد ہے وہاں سے قرات شروع کر دے. اور آگے کی جو نماز باقی ہے, 2 رکعت ہو گئی تھی, 2 باقی ہے, 3 ہو گئی تھی, 1 باقی ہے, یا 1 ہوئی تھی 3 باقی ہے, تو اس سے آگے نماز کو کنٹینیو کرے, اسی طریقے سے پڑھائے گا جیسے امام صاحب پڑھاتے ہیں یا آدمی اپنی نماز پڑھتا ہے, تو اسی طریقے سے پوری نماز مکمل کر لی جائے. چلیے آگے. محمد زہیب کہتے ہیں کہ گو کہ ناپاک کی کثرت تجھ کو تعجب میں ڈال دے, اس سے بچنے, کیا کہہ رہے ہیں, اس سے بچنے یعنی قابو کا طریقہ. گو کہ ناپاک کی کثرت تجھ کو تعجب میں ڈال دے, اس سے بچنے کا طریقہ. اچھا, یہ قرآن کی مجھے لگتا ہے شاید آپ کو قرآن کی کسی آیت کا آپ نے ترجمہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتی ہے گندی چیزیں آدمی کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں اور آدمی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, کھینچتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا گیا کہ اس سے جو غلط چیزیں ہیں, ناپاک چیزیں ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے اندر خیر و برکت نہیں ہے, تو اس لیے ان سے بچنا نہیں چاہیے اور اس کے اوپر تعجب نہیں کرنا چاہیے. جیسے غیر مسلم ہے لیکن بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس طرف ہم کو نہیں جانا ہے, چونکہ وہاں کیا ہے, اولئک یدعون الی النار, وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں اس میں بہرحال آپ تفسیر اس کی دیکھ لیجئے, تفسیر میں انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو مزید وضاحت. اچھا, ہولی کے رنگ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہولی کے رنگ کا مسئلہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, اس کو تو وضاحت کیجئے. آپ بیچنا چاہ رہے ہیں, لگانا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کی وضاحت کر دیجئے. فین آف مفتی مامور بدر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایم ڈی یعقوب کہہ رہے ہیں کیا حالت حیض میں عورت سے انتفاع اٹھا سکتے ہیں؟ جی ہاں اٹھا سکتے ہیں. رانوں کا حصہ چھوڑ کر کے, رانے شرمگاہ کا حصہ چھوڑ کر کے بقیہ جسم سے, جیسے اوپر کا حصہ ہے اور گھٹنوں سے نیچے کا حصہ ہے, تو اس حصے سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے حالت حیض میں. ایم ڈی شبیر یا صابر کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی کوئی بات نہیں مانتی, نہ کوئی خواہش پوری کرتی ہے, اور نہ شوہر کے گھر کے لوگوں کا کوئی خیال کرتی ہے. ایسی صورت میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اس کے گھر والوں کو بلائیں, سمجھائیں, کوئی اور ایسا مؤثر آدمی ہو کہ عورت جس کی بات مانتی ہو, تو اس کے ذریعے سے عورت کو سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 طریقے بیان کیے ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن, کہ جن عورتوں کی طرف سے تمہیں یہ خوف ہے کہ وہ نافرمانی کرتی ہیں, نافرمان ہیں, تو ایسی عورتوں کو 4 طریقے سے آپ سمجھائیے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, سب سے پہلے کیا؟ واضح و نصیحت, بھائی ان کو سمجھاؤ, طریقے بتاؤ, فائدے بتاؤ, نقصان بتاؤ, تو سمجھانے بجھانے سے کام چلاؤ. اگر تب بھی نہ مانے, واہجروہن فی المضاجع, واہجروہن فی المضاجع, بستر علیحدہ کر لو, اس کے پاس نہ سو, اپنا الگ سو, تاکہ اس کو تھوڑا احساس ہو کہ میرا شوہر اور میرا مجازی خدا میرے سے الگ ہو کر کے سو رہا ہے. آپ بستر الگ کر لو, الگ روم میں جا کے سو جاؤ, تاکہ اس کے دل پہ چوٹ لگے اور اس کو احساس ہو اور وہ سمجھ جائے. اگر پھر بھی نہ مانے, وضربوہن, پھر فرمایا گیا کہ ان کو ہلکی مار مارو, ایسی مار جس سے تنبیہ ہو, ایسی مار نہیں کہ جس سے اس کو چوٹ لگے یا تو وہ اور باغی ہو جائے اور نافرمان ہو جائے, ایسی نہیں, بلکہ ہلکی پھلکی, ہلکا چپت لگا دیا یا کچھ اور اس طریقے کے. تو اس طریقے سے تنبیہ کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو احساس ہو جائے. یہ تیسرا طریقہ. اگر پھر بھی نہ مانے تو فرمایا گیا کہ پھر ان کے گھر والوں کو بلاؤ, اپنے گھر والوں کو بلاؤ, اور بلا کر کے بٹھا کر کے سمجھاؤ, صلح صفائی کرو, اس طریقے سے. تو یہ 4 طریقے ہیں. اگر ان 4 طریقوں سے باوجود سمجھانے کے بھی نہ مانے اور زندگی گزارنا مشکل ہو جائے, ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا مشکل ہو جائے, نباہ کی شکل نہ بنتی ہو کوئی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طلاق کا راستہ رکھا ہے کہ آدمی پھر طلاق دے کر کے علیحدہ ہو جائے. کیونکہ زندگی کا مطلب ہوتا ہے ہنسی خوشی, راحت و آرام کے ساتھ گزارنا. اگر کسی گھر میں ہنسی خوشی نہیں ہے, راحت و آرام نہیں ہے, اتفاق و اتحاد نہیں ہے, تو پھر اپنی اور دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر کے ساتھ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. طلاق کا آپشن اسی لیے ہے کہ اگر نہیں جم رہی ہے تو علیحدہ ہو جاؤ, آپ کہیں اور کر لو, یہ کہیں اور کر لے. تو یہ اخیر درجہ ہے, سب سے اخیر کا درجہ. اس سے پہلے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر عورت نافرمان ہے تو آپ وجہ تلاش کریں کیوں نافرمان ہے. آپ اس کو خرچہ دینے میں کمی کر رہے ہیں, اس کی کچھ ضروریات پوری کرنے میں کمی کر رہے ہیں, یا اس کا الگ گھر کا مطالبہ ہے اور آپ دے سکتے ہیں پھر بھی الگ نہیں کر رہے ہیں, تو وجہ کیا ہے؟ پہلے وجہ تلاش کریں. دیکھیں عورتیں ایسے ہی نافرمان نہیں ہوتی, بغیر کسی وجہ کے عورتیں نافرمان نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے, ریزن ہوتی ہے جس سے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ شوہر پریشان ہو کر کے ان کی بات ماننے لگ جائے. یہ عورتوں کا طریقہ ہے. عورتوں کے اندر بہت مکرولیاں ہیں, کہتے ہیں کہ 360 مکرولیاں ہوتی ہیں عورتوں کے اندر, جس سے وہ الگ الگ طریقے سے مردوں سے اپنی بات منوانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے آپ یہ چیز نوٹ کیجئے کہ آخر وجہ کیا ہے, بیوی ایسا کر کیوں رہی ہے. تو پہلے وہ وجہ تلاش کیجئے, انشاءاللہ وہ وجہ مکمل ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اچھا آگے چلیے. عبدالصمد کہہ رہے ہیں حضرت اخلاص کی کیا حقیقت ہے؟ کیا عمل میں بغیر اخلاص کے اللہ کا قرب مل سکتا ہے یا نہیں؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ. دیکھیں اخلاص تو اصل ہے,
انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہم کو یہی بتا رہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسے آپ نیت کرو گے ویسا ہی ہوگا آدمی۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے کوئی عمل اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، ریاکاری کے لیے کیا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا جا اسی بندے سے جا کر کے اپنے عمل کا بدلہ لے لے۔ ہمارے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے لیے نہیں کیا تھا تو جس کے لیے کیا تھا اسی سے جا کر کے بدلہ لے لے۔ تو اخلاص تو اصل جان ہے، اخلاص کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جب تک کہ اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص کا مطلب ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ اخلاص کا مطلب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو کیسے قبول کریں گے؟ اللہ اس کو کیسے قبول کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں کسی کے لیے اور وہ اسی کے لیے نہ ہو بلکہ کسی اور کے لیے ہو تو بندہ تو ناراض ہوگا۔ دنیا میں بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یار میرے لیے تو کر نہیں رہا ہے، تو دوسروں کے لیے کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، میرے لیے نہیں کر رہا ہے، تو پھر ناراضگی بنتی ہے۔ تو اس لیے اخلاص اصل ہے، جان ہے، تو اخلاص پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حسیب خان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے ذہن تیز ہو، کبھی کبھار کوئی چیز ذہن سے نکل جاتی ہے، یاد نہیں رہتی۔ جی اس کے لیے وظیفہ ویڈیو موجود ہے ہماری کہ قوت حافظہ ذہن تیز کرنے کا وظیفہ، انکریز میموری اس نام سے ہے یہ، انکریز میموری، ذہن تیز کرنے کا، حافظہ تیز کرنے کا، یادداشت بڑھانے کا وظیفہ۔ تو کچھ بھی آپ لکھ کے سرچ کیجئے، ہمارے چینل پہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ دعا ہے، ہم نے وہاں دعا بتائی ہے، سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ لفظ، یہ آیت 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ میرا فائدہ مند ہے، مجھے کئی سال ہو گئے میں اس کو برابر پڑھتا ہوں، آپ بھی آزمائیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آگے چلیے، انیس کاشفی آفیشل کہہ رہے ہیں نفاس کی حالت میں عورت کو کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا کھانا چاہیے؟ جی کھانے کا تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے، کیونکہ نفاس کی حالت میں ظاہر ہے کہ بچے کو دودھ پلانا پڑتا ہے، تو بچے کی صحت کے اعتبار سے عورتوں کو وہی غذائیں کھانی چاہیے جو بچے کے حق میں مفید ہو، جو بچے کے حق میں مفید ہو۔ اور چونکہ نفاس بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے، چہرے پہ ڈاٹ اور داغ آ جاتے ہیں، تو اس لیے ایسے میں کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وہی سب غذائیں کھانی چاہیے، وہی سب چیزیں کھانی چاہیے جو خود عورت کے حق میں نفع مند ہو اور بچے کے حق میں نفع مند ہو۔ آلتو پھالتو نہیں کھانے چاہیے۔ ہم نے لوگوں کے جسم کو بگڑتے ہوئے اور بچوں کی صحتوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، چونکہ بچے کی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا پورا مدار ہے ماں کے کھانے کے اوپر، تو جیسا ماں کھائے گی ویسا بچے کے اوپر ایفیکٹ اور اثر پڑتا ہے، تو اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وہ بہتر بتا پائیں گے آپ کو۔ ایس کے آر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایس کے آر کہہ رہے ہیں حضرت کیا کہہ رہے ہیں، راقی کے پاس جانا چاہیے؟ حضرت راقی، یہ حضرت راقی کون ہے؟ جانا چاہیے، اور اگر جانا ہے تو کیا کچھ شریعت ہے؟ جواب کے طالبہ، یہ راقی کیا چیز ہے بھائی؟ اس کا ذرا راقی بتا دیجئے، مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ، تھوڑی اس کی وضاحت کر دیجئے راقی کی، میں سمجھ نہیں پایا۔ اسلام کی تعلیم ٹی وی، ان کا سوال ہے مفتی صاحب ایک سوال ہے، موبائل کانفرنس پہ بات ہو رہی تھی میرا اس لڑکی سے جس سے شادی ہو نہیں ہے یا ہو رہی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو کہا قبول ہے، یعنی نکاح ایک لڑکا گواہ کے طور پر تھا، تو کیا نکاح ہو جائے گا لڑکی کا؟ دیکھیے، نکاح کے قبول ہونے کے لیے، نکاح کے منعقد ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ جس مجلس میں نکاح ہو رہا ہو وہاں پر دو گواہ موجود ہوں، لڑکا لڑکی دونوں ایک ہی جگہ موجود ہیں، ایک ہی جگہ، فون پہ نہیں، فون پہ ہیں تو دونوں کی جگہ الگ الگ ہے، پلیس الگ ہیں، وہ سہارنپور میں ہے، یہ دلی میں ہے، یہ دلی میں ہے، وہ ممبئی میں ہے، اور گواہ کہیں چندی گڑھ میں بیٹھا ہوا ہے کسی دوسرے اس میں جگہ، نہیں، بلکہ جس گھر میں، اسی جگہ، مثال کے طور پہ یہاں میں اگر کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو میرے گھر میں لڑکی بھی ہونی چاہیے میں جس سے نکاح کر رہا ہوں، اور دو گواہ بھی ہونے چاہیے تو نکاح ہوگا۔ اور اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، لڑکی کہیں اور ہے، گواہ کہیں اور ہے، صرف کانفرنس پہ ہے، تو یاد رکھیں نکاح نہیں ہوگا، اور ایک گواہ ہے، نکاح بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایک ہی جگہ موجود ہوں تو ایک گواہ کے ساتھ تب بھی نکاح نہیں ہوگا، یا تو اگر لڑکی نہیں آ سکتی ہے یا لڑکا وہاں نہیں جا سکتا ہے تو پھر اس کی طرف سے کوئی وکیل ہو، تو لڑکا ہو، اس کی طرف سے وکیل ہو، ساتھ میں دو گواہ ہوں، تو یہ چار افراد ایک ہی جگہ موجود ہوں، ایک ہی جگہ موجود ہوں تو نکاح ہوگا، نہیں تو نکاح نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے جو صورت بتائی ہے تو اس میں نکاح نہیں ہوگا۔ پرویز خان کہہ رہے ہیں کتے کو کھیت پر حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے عرض کر دیا تھا کہ حفاظت کے لیے پالنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ حضرت کچھ علماء کے نام فالو کے لیے، جی فالو کرنے کے لیے بڑے بڑے اکابر موجود ہیں ہمارے، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں، مولانا الیاس گھمن صاحب ہیں، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہیں، مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ قمر الزماں ہے، مولانا قمر الزماں صاحب ہیں،
اور بہت سارے اکابر ہیں دنیا بھر میں، سب کے نام تو میں لے بھی نہیں پاؤں گا، تو بہت سارے اکابر ہیں، تو ان میں سے آپ کسی کو بھی فالو کریں اور ان کے بیانات سننا یا دوسری چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ جی ذہین میر قشتوار ذہین اچھا کہہ رہے ہیں السلام علیکم، حافظ کو اگر قرآن یاد نہیں ہے رمضان میں کیسے قرآن سنائے، طریقہ بتائیے۔ بھئی یاد نہیں ہے تو یاد تو کرنا پڑے گا، بنا یاد کرے کوئی ایسا وظیفہ تو ہے نہیں کہ پورا قرآن کریم یاد ہو جائے۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر بالکل بھی یاد نہیں ہے تو صرف آدھا پارہ حفظ کرے، آدھا پارہ سنائے۔ یاد رکھیے کہ رمضان میں پورا قرآن مکمل کرنا یہ فرض عین نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ تو آپ ایسا کر لیں کہ اس رمضان میں صرف 10 پارے 15 پارے جتنے آپ اچھے سے حفظ کر سکتے ہیں، پاؤ پارہ روزانہ بھی اگر حفظ کر کے آپ اچھے سے یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں تو بس پاؤ پارہ ہی تراویح میں سنیں۔ اس طریقے سے اگر آپ ہر سال مثلا 10 پارے اس سال آپ نے اچھے سے یاد کیے، 10 پارے اگلے سال آپ نے یاد کیے، 10 پارے اس سے اگلے سال یاد کیے، تو 3 سال میں آپ کا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی آپ کو مکمل قرآن کریم اچھے سے یاد کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم نے ایسے بھی اپنے اکابر کے قصے سنے ہیں کہ تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں تھا اور وہ حافظ نہیں تھے، تو انہوں نے روزانہ ایک پارہ حفظ کر کے 30 دن قرآن سنایا اور 30 دن میں وہ حافظ و قرآن بھی ہو گئے۔ مطلب ایک غیر حافظ جس کو حفظ آتا ہی نہیں تھا، جب یہ دیکھا کہ مسجد میں کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں ہے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہے میں سناؤں گا، اور دن بھر بیٹھ کر کے یاد کرتے تھے اور ایک پارہ مکمل حفظ کر کے پھر تراویح میں سناتے تھے۔ تو دونوں کام ہو گئے، تراویح میں قرآن بھی سنا دیا گیا اور قرآن کریم بھی حفظ ہو گیا۔ تو کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو حافظ ہے اس کو تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ چیزیں واپس لوٹ کر کے آ جاتی ہیں جو اس نے یاد کیا تھا، تو اس کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گا ان کو۔ اچھا حذیفہ طیبانی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ لرن قرآن ود پین کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے یہاں 27 رمضان کو جب قرآن ختم ہوتا ہے تو جو مسجد کے ذمہ دار ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ جس صاحب کو جو ہدیہ دینا ہے وہ یہاں جمع کروا دے تاکہ حافظ صاحب کو پریشانی نہ ہو، تو کیا لینا درست ہے؟ دیکھیے اس کے لیے خاص 27 کا یہ رکھ لینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی اگر اعلان کر دیا جائے کہ بھئی امام صاحب جو اپنا وقت قیمتی دے رہے ہیں یہاں پر، یہ ہمارے امام صاحب ہے، تو ان کی خدمت کے لیے جو بندہ جب دینا چاہے تو وہ کمیٹی میں دے دے، تاکہ وہ ہم پھر اخیر میں عید پہ یا عید کے بعد میں یا جب بھی ہم کو موقع لگے تو وہ ہم امام صاحب کو ہدیہ کر دیں۔ تو یاد رکھیے دینے والوں کی بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ تراویح سنا رہے ہیں اس لیے نہیں، بلکہ یہ وقت دے رہے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھا رہے ہیں، اپنے اوقات کو فارغ کر کے ہماری خدمت کر رہے ہیں، تو اس نیت سے محض قرآن نسبت پہ نہیں، لینے والے کے لیے بھی دینے والے کے لیے بھی دونوں کے لیے حکم یہی ہے کہ صرف قرآن سنانے کا ہدیہ وہاں پر مقصود نہ ہو، بلکہ ذہن میں یہ ہو کہ یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، پورے سال ہماری خدمت کرتے ہیں، تو اس ایک مہینے ہم ان کی خدمت کر دیں۔ تو اس لیے شروع رمضان سے اعلان کر دیا جائے اور مسجد کے جو ذمہ دار ہیں کمیٹی جو ہے وہاں پر جا کر کے اپنے ہدایہ وغیرہ دے دیے جائیں کہ بھئی یہ ہماری طرف سے امام صاحب کو ہدیہ ہے، آپ جب چاہیں جیسے چاہے دے دیں۔ تو ایک شکل تو یہ ہے، اور یا تو پھر یہ ہے کہ بھئی اعلان یوں کیا جائے کہ بھئی جس صاحب کو جو ہدیہ دینا ہو تو وہ اپنا انفرادی طور پر تنہائی میں جا کر کے امام صاحب کو دے دے۔ تو اس طریقے سے ہر بندہ جب جس کا دل کرے گا، جب جس کا جیسا موقع ہوگا تو وہ جا کر کے پرسنلی طور پر امام صاحب کو دے دے گا۔ ظاہر ہے کمیٹی والے بھی امام صاحب کو دیں گے، کمیٹی والے بھی امام صاحب کو دیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر بندہ خود جا کر کے امام صاحب کو دے دے۔ تو جب ہر بندہ امام صاحب کو دے گا تو امام صاحب کو معلوم بھی رہے گا کہ بھئی کون میرا کتنا معتقد ہے، کس سے مجھے ملا ہے، کس سے نہیں ملا ہے، کس کے دل میں میری کتنی عقیدت ہے، تو امام صاحب کا ہر ایک سے تعارف بھی اچھے سے ہو جائے گا۔ تو یہ زیادہ بہتر شکل ہے بالمقابل اس کے کہ کمیٹی میں جمع کیا جائے، پھر جو ہے کمیٹی میں سے امام صاحب کو دیا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اعلان کر دیں کہ بھئی جس کو جو دینا ہو وہ دے دے، جب چاہے جب دینا چاہے تو دے دیں، تو یہ بہتر صورت ہے بہرحال۔ تو اس طریقے سے ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ بلکہ شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب احمد پالن پوری نور اللہ مرقدہ میرے استاد محترم، ان کا بھی ایک آڈیو تھا جس میں نے سنا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگوں کو چاہیے کہ امام صاحب کی خدمت کریں، اور وہ خدمت ہوگی اپنی انفرادی طور پر کریں۔ ہمارے یہاں لوگ دیتے خوشی سے ہیں، ہدیہ سمجھ کر ہی دیتے ہیں، لیکن 27 کو دینے کا جو ہے تو اس سے ایک شبہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن سنانے کا ہدیہ دیا جا رہا ہے، یہ قرآن سنانے کا ہدیہ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال قرآن کا ہدیہ لینا دینا کیسا ہے تو اس کے اوپر میری ایک مکمل کلپ موجود ہے، وہ سن لیجیے گا انشاءاللہ، اس میں نے اور اچھے سے وضاحت کی ہے، تو وہاں سن لیں گے کہ ہدیہ لینا دینا کیسا ہے تراویح کا، تو وہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن ایک جو ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، احتیاطی بات بتا رہا ہوں، تو بہتر شکل یہ ہے کہ ہر آدمی انفرادی طور پر امام صاحب کو جا کر کے دے دے کہ جی میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو اس میں نہ قرآن سنانے کا ہدیہ کہا جائے گا، نہ کوئی اور ہدیہ کہا جائے گا، بلکہ یہ ہدیہ ہی کہلایا جائے گا، اور اس کے لینے دینے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مجھے زلف بال بہت پسند ہے اور میں رکھا نہ چاہتا ہوں، اور میرا
ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے، تو میرے مدرسے کے ایک استاد کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد بڑے بال رکھنا سنت ہے، تو یہ صحیح حدیث ہے؟ جی ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد رکھنا سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو استاد ہوں گے تو ان سے میری بات کرا دینا، انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا آپ کے تعلق سے ان کو کہ بھئی ان کو رکھنے کا شوق ہے تو ان کو رکھنے دیا جائے۔ تو اگر ایسا ہے تو میری بات کرا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ذہین میر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب شب برات مینس بتاؤ۔ شب برات کا مطلب ہوتا ہے 15 شعبان کی رات۔ 15 شعبان کی رات جو رات گزر گئی ہے تو اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات یہ فارسی کا لفظ ہے، شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے خلاصے اور چھٹکارا۔ شب برات کا مطلب ہے کہ خلاصہ اور چھٹکارے کی رات، مغفرت کی رات۔ چونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ضعیف روایت میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو اس لیے لوگوں نے اس کا نام، علماء نے اس کا نام شب برات یعنی مغفرت والی رات رکھ لیا ہے۔ حدیث میں تو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا، حدیث میں شب برات کا لفظ نہیں ہے، چونکہ شب برات تو فارسی کا لفظ ہے، تو یہ علماء نے اس کا نام رکھ لیا ہے شب برات یعنی مغفرت والی رات، تو اس کا معنی ہے مغفرت والی رات۔ محمد حارث عالم شیخ السلام علیکم وعلیکم السلام، حیض نفاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ سب کی وجہ بیان کر دیں، مہربانی ہوگی۔ آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں امتحان حال میں بیٹھا ہوں اور آپ نے لکھا ہو کہ بھئی حیض نفاس کی کتنی قسمیں ہیں، سب کو بیان کر دیجئے اور قلم توڑ دیجئے، جیسا کہ اس میں آتا ہے۔ حیض و نفاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ لیکن نفاس کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے تو وہ نفاس ہی ہوتا ہے۔ البتہ حیض میں خون تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیض میں کتنے کتنے کلر کا خون ہوتا ہے، حیض کتنی قسم کا ہوتا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ حیض بھی ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، نفاس بھی ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ نفاس کی کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ نفاس کی مدت 40 دن ہے۔ 40 دن سے جو زیادہ آئے گا تو وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا۔ اب رہ جاتی ہے بات عادت کی، کسی عورت کی عادت 3 دن کی ہے، کسی کی 4 کی ہے، کسی کی 6 دن کی ہے، تو وہ عادت کے اعتبار سے کبھی عادت بدل جاتی ہے، کبھی عادت جو کی تو باقی رہتی ہے۔ رہ گئی بات خون کی، تو خون فرمایا گیا کہ جب تک کہ وائٹ خون نہ آنے لگے، جب تک کہ خون بالکل صاف نہ آنے لگے، تب تک کہ وہ حیض وغیرہ کا ہی خون سمجھا جائے گا۔ تو خون کئی طرح کے آتے ہیں، مٹیالے رنگ کا آتا ہے، گدلے رنگ کا آتا ہے، لال کلر کا آتا ہے، اور جو ہے بہت زیادہ لال کلر، تو کئی سارے کلر کے وہ آتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جب تک کہ سفیدی ظاہر نہ ہو جائے تب تک کہ وہ حیض ہی کہلائے گا۔ اگر اس میں کچھ اور رہ گیا ہو یا کوئی اور بات آپ کے ذہن میں ہو تو اس کو الگ سے بیان کیجئے، سوال مبہم مت پوچھا کیجئے کہ سوال مبہم آپ کا ہو جاتا ہے کہ جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو جس خاص جزء کے تعلق سے ہے، جو بات آپ کے ذہن میں ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر کے بیان کیجئے تاکہ ہمیں جواب دینے میں آسانی ہو جائے۔ محسن شیخ کہہ رہے ہیں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پوری روئے زمین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دی ہے، تو آدمی کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بعض جاہل وہ لوگ نہ ہوں جنہوں نے اپنی مسجدوں کے باہر بورڈ جو لگا رکھے ہیں کہ یہاں فلاں 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 کا آنا منع ہے، تو پھر ایسی مسجدوں میں نہ جائیں، ورنہ پھر آپ کے لیے مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے آپ کو اندر آنے سے منع کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی مسجدوں میں نہ جائیں، نہیں تو باقی کسی کے یہاں بھی آپ جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جو آنے سے روکتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، مسجد میں آنے سے روکے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو کسی بھی مسجد میں جایا جا سکتا ہے۔ عجیب قسم کے جاہل لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسجدوں کے باہر بورڈ لگا رکھے ہیں کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، اس میں وہ نہ آئے، یہ نہ آئے، وہ نہ آئے، وہ نہ آئے۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، عقل سلیم دے۔ عاطف اسلم کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ جی پڑھنا چاہیے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ملانی چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے دوسری صورت ملا لی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، یہ فرض نماز کی بات ہے۔ باقی سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں صورت ملانی ہے۔ فرضوں میں صرف سورہ فاتحہ یعنی تیسری اور چوتھی میں، اور نوافل میں سنتوں میں ہر رکعت میں۔ اچھا عبدالصمد کہہ رہے ہیں حضرت پیڑا کیسے ہوتا ہے اخلاص؟ اچھا پیدا کیسے ہوتا ہے اخلاص؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ غور کرے، اس کی جو بنائی ہوئی دنیا ہے، کائنات ہے، چیزیں ہیں، ان چیزوں میں غور و فکر کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی زیادہ سے زیادہ ضربے لگائیں، زیادہ سے ذکر کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا اخلاص کو پیدا کرتا ہے، اللہ کا دھیان اور توجہ کو پیدا کرتا ہے، اور اسی سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔
جاوید خان کہہ رہے ہیں غیر مسلم شخص کا پیسہ کسی کے پاس ہو اور غیر مسلم کا انتقال ہو جائے پھر زید اس کے پیسے صدقہ کر دے تو کیا حکم ہے؟ بھائی پیسہ صدقہ نہیں کرنا ہے، جس کا حق ہے اگر وہ نہیں رہا ہے تو اس کے وارثوں کو جا کر کے دے. ظاہر سی بات ہے مرنے والے کے وارث تو رہیں گے، ماں باپ بھائی بہن دوسرے رشتہ دار تو رہیں گے نا، تو جا کر کے ان کو دیں کہ بھئی یہ تمہارے فلاں شخص کا میرے پاس پیسہ تھا. اب ان کی مرضی ہے، وہ اس کو خود رکھیں، تقسیم کریں، صدقہ کریں، جو بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے صدقہ کرنا حلال نہیں ہے، بھلے ہی وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، بلکہ اس کے ورثاء کو جا کر کے دے دیا جائے. اور اگر آپ نے صدقہ کر دیا ہے تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ اس کا پیسہ واپس اس کو آپ ریٹرن کریں، واپس جا کر کے دیں، یہ آپ کے ذمہ لازم ہے، صدقے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. ہولی کھیلنا حرام ہے کہاں لکھا ہے؟ ہولی کھیلنا حرام ہے کہاں لکھا ہے؟ محمد سلمان. دیکھیے حضور کے زمانے میں ہولی نہیں ہوا کرتی تھی کہ آپ کو بتائیں کہ بھئی ہولی کھیلنا حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور کے زمانے میں اہل عرب میں ہولی وغیرہ کا رسم و رواج نہیں تھا. اس کے حرام ہونے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ ہولی وہ غیروں کا تہوار ہے، مذہبی تہوار ہے ان کے یہاں، اور ایک خاص عقیدے کی بنیاد پہ یہ ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے. کل مجھے ایک بندے کا فون آیا کہ جی بعض ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہولی کھیلو، نہیں کھیلتے تو کیوں نہیں کھیلتے؟ ہولی کیوں نہیں کھیلتے، کہاں منع لکھا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا بھئی ان سے کہہ دیجئے کہ ایز اے اسلام یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے، منع ہے، کیونکہ اسلام نے غیروں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم غیروں کے ساتھ جا کر کے جڑ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے تو ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور اس سے منع کیا گیا ہے. من کثر سواد قوم فهو منهم، حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے کسی قوم میں اضافہ کیا تو وہ بھی انہی میں سے شمار جو ہے شامل ہوتا ہے، اس کا بھی انہی میں شمار کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے غیروں کی تعداد کو بڑھانا یہ درست نہیں ہے. نیز اس کے اندر ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہولی کھیلنے میں، رنگ کھیلنے میں پانی ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، رنگ ضائع برباد ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، کبھی پچکاری کسی کی آنکھ میں لگ گئی، کوئی بندہ مسافر جا رہا ہے، کوئی بندہ ٹریول کر رہا ہے، اس کے اوپر پھینکتے ہیں تو اس کو تکلیف دیتے ہیں. تو اس میں اتنے سارے چیزیں، اتنی ساری خرابیاں ہیں کہ جس اسلام منع کرتا ہے. وقت ضائع ہوتا ہے، پیسہ برباد ہوتا ہے، پانی برباد ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ ساری اتنی ساری چیزیں ہیں. اچھا اس دن دکانیں بند رکھ کر کے اپنے اس کا بھی نقصان کیا جاتا ہے، تو یہ بہت اپنے کاروبار کا، تو یہ اتنے سارے نقصانات ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے کھیلنے کی یا منانے کی اجازت بالکل لیا نہیں ہے. اور مین پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ غیروں کا مذہبی تہوار ہے، ایک خاص عقیدے کی بنیاد پر منایا جاتا ہے جو کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو اس لیے شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور اس طرح کے ہر طریقے سے منع کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے، وہ اگر کہتے ہیں کہ بھئی رنگ کرو، ہولی کھیلو، تو پھر میں نے کہا تم بھی کہہ دینا ہماری قربانی آ رہی ہے، پھر ہم بھی خون تمہارے اوپر آ کر کے لگائیں گے، ٹھیک ہے نا بھئی؟ اگر ہم کو شرکت کروا رہے ہو تو پھر ہمارا قربانی کا تہوار آ رہا ہے، پھر ہم بھی خون آ کر کے لگائیں گے تمہارے اوپر. پھر آگے ہمارا رمضان ایک تہوار ہے ہمارا، تو پھر روزے بھی تم کو رکھنے پڑیں گے. پھر عید کا تہوار ہے، تو بہت سارے ہمارے تہوار ہیں، پھر ان سب میں شرکت کرنی پڑے گی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، قربانی میں بھی شرکت کرنی پڑے گی، تمام چیزوں میں شرکت کرنی پڑے گی اگر ہم سے اپنے رنگ میں تہوار میں شرکت کروا رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بھئی آپ کو جو منانا ہے آپ مناؤ، ہم کو جو منانا ہے ہم منا رہے ہیں. تو نہ تم ہمارے میں شرکت کرو، ہم زور نہیں دے رہے، لیکن ہمیں بھی زور نہ دو اپنے اس میں شرکت کرنے کی. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ اور نافرمانی کی چیزوں میں کسی کی معاونت اور مدد نہ کرو. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں اللہ الصمد لم یلد. جی آگے چلیے. محمد غفران کا سوال ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا میں من المسلمین ہے، صرف مسلمین ہے، من نہیں ہے؟ جی دونوں طریقے سے صحیح ہے. اصل میں حدیث میں جو غالباً صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں صرف مسلمین ہے، من نہیں ہے. اس میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، صرف مسلمین ہے، منل نہیں ہے. لیکن بعض دوسری جگہوں پر نقل کیا گیا ہے من المسلمین، تو اس لیے اگر من المسلمین بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے. محمد راشد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. الفی اے السلام علیکم، کیا غیر شادی شدہ لڑکی پیر میں مہندی لگا سکتی ہے؟ جی ہاں لگا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ جو شادی شدہ ہیں بس وہی لگا سکتے ہیں، شادی شدہ ہو غیر شادی، بلکہ بچوں کو بھی لگاتے ہیں. آپ نے بچیوں کو بھی ہاتھ میں دیکھا ہوگا مہندی لگاتے ہوئے، عید پہ، تہوار پہ، دوسری جگہوں پہ. تو بچیوں کو لگا سکتے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی لگا سکتی ہیں. تو عورتیں وہ چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، کسی بھی ایج کی ہوں، تو ان کے لیے مہندی لگانا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. ذہین میر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ماشاءاللہ جی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کو قائم رکھے، آپ کی محبتوں کو باقی رکھے، اور مجھے اس لائق بنائے کہ میں آپ کی محبتوں پر پورا اتر سکوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حدیث میں فرمایا گیا کہ المرء مع من احب الیہ، آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے محبت جو ہے وہ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے ہی کرنا چاہیے کہ دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی کا ضامن ہوگا. تو اچھے لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے، نیک لوگوں سے محبت اور ان کی صحبت میں رہنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے.
شکریہ، اللہ آپ کی محبت میں اور مزید اضافہ فرمائے۔ جی اقبال پٹیل کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، تاجرت مشترک کس طرح کر سکتے ہیں؟ تجارت کیا پیسہ ہو اور دوسرے کی محنت ہو؟ اچھا تجارت کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں آدمی جو کاروبار کرتا ہے تو یا تو پارٹنرشپ ہوتی ہے مشترکہ، یعنی دونوں کا پیسہ ہے اور محنت بھی دونوں کی ہے، دونوں کا پیسہ لگا ہوا ہے اور محنت بھی دونوں کر رہے ہیں۔ یہ ایک دوسری شکل ہوتی ہے مزاربت۔ مزاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا پیسہ ہے، دوسرے کی محنت ہے، نفع پھر جیسے وہ چاہے آپس میں تقسیم کر لیں، تو ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت، اسے مزاربت کہتے ہیں۔ اور مشارکت کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کا پیسہ لگا ہوا ہے، اب وہ چاہے تو دونوں محنت کریں یا دونوں میں سے کوئی ایک محنت کرے یا دونوں ہی محنت نہ کریں، کسی اور کو محنت کے لیے رکھ لیں۔ تو یا پھر تیسری شکل ایک یہ ہوتی ہے کہ پیسہ بھی میرا ہے، محنت بھی میری ہے، اور ساتھ میں کسی بندے کو رکھ لیا ہے ایسے ہی بطور عاریت کے، یعنی کرائے پر رکھ لیا ہے، سیلری پر رکھ لیا ہے کہ بھئی یہ میرا کام ہے، یہ میرا بزنس ہے اور آپ کو صرف کرائے کے اوپر رہنا ہے۔ تو یہ 3-4 شکلیں ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو جو بھی شکل اپنانی ہو تو وہ شکل اپنائی جا سکتی ہے۔ باقاعدہ علماء نے جو باب التجارت کتاب التجارت لگائی ہیں، اور علماء نے عصر حاضر کے اعتبار سے مسائل کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، جس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، تو ان کی آپ کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے، تو انہوں نے بزنس اور تجارت کے اصول و ضوابط کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا ایس کے آر کہہ رہے ہیں جو شیطان کے اتارنے کا علاج کرتے ہیں اس کو راقی کہتے ہیں، تو کیا ان کے پاس جانے کچھ شرائط ہیں اور شرائط کے تحت جا سکتے ہیں؟ دیکھیں راقی، اچھا شیطان کے پاس شیطان کے اتارنے کا علاج کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کو واقعی طور پہ پتہ ہے کہ ہاں کوئی فتین شرارتی جن کسی آدمی کے اوپر مسلط ہے، تو اس کو اتارنے کے لیے ایسے عامل کے پاس جایا جا سکتا ہے جو متبع شریعت ہو، جو سنت کا پابند ہو، صلاۃ و صوم کا پابند ہو، ایسے شخص کے پاس جایا جا سکتا ہے۔ غیر مسلموں کے پاس جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے، غیر مسلموں کے پاس جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، وہ چاہے کتنے بھی ماہر کیوں نہ ہو، مسلمان ہو، نمازوں کا صلاۃ و صوم کا پابند ہو، تو ایسے شخص کے پاس جا سکتے ہیں، جانے کی اجازت ہے۔ پردے کا خیال رکھا جائے، پردہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جائز ذرائع سے علاج کرتا ہو، علاج میں کوئی حرام چیز نہ بتاتا ہو، تو ایسے راقی کے پاس، ایسے شخص کے پاس جایا جا سکتا ہے۔ اور جس شخص کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر ایسے شخص کے پاس نہ جایا جائے۔ اس کا بہتر پھر علاج یہ ہے کہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، یہ چیزیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا جائے، پانی پڑھ کر کے پلایا جائے، انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کو افاقہ ہوگا، بڑے سے بڑا جن بھی آپ کا اتر جائے گا انشاءاللہ اس طریقے سے۔ اچھا محمد راشد کہہ رہے ہیں تصوف کی آسان اور مدلل کتاب کا نام جاننا چاہتا ہوں، عنایت ہوگی؟ بھئی فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے، کون سی ہوگی انشاءاللہ بعد میں رابطہ کیے جائے تو دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا، فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے۔ امین کونڈ کا سوال ہے، اگر کوئی لڑکی فورن ہو اور لڑکا یہاں ہے، لڑکی کے کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے، تو نکاح کے لیے کیا شکل کی جائے گی؟ جی اس کی شکل یہ ہے کہ جہاں پر بھی نکاح کرنا ہے تو ایک دوسرے کو وکیل بنا دے۔ مثال کے طور پہ لڑکی رہتی ہے لندن میں اور لڑکا رہتا ہے ہندوستان میں، اور آپس میں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو لڑکی کو چاہیے کہ وہاں سے فون کر کے کسی شخص کو اپنا وکیل بنا دے کہ بھئی آپ میری طرف سے میرا نکاح فلاں شخص کے ساتھ منظور کر لو، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میری طرف سے میرا نکاح فلاں شخص کے ساتھ منظور کر لو۔ تو یہ شخص مجلس نکاح منعقد کرے گا جس میں لڑکا ہوگا، 2 گواہ ہوں گے، اور یہ اس کی طرف سے اجازت کر لے گا کہ میری فلاں موکلہ، میری جو فلاں موکلہ ہیں ان کا نکاح میں آپ کے جو ہے آپ کے ساتھ میں ان کی طرف سے قبول کرتا ہوں، منظور کرتا ہوں، تو اس شکل میں نکاح ہو جائے گا۔ بس یہی ایک شکل ہے، فون وغیرہ پر نکاح کرنے کی بھی یہی شکل ہے، اور جو ہے ویسے نکاح کرنے کی بھی یہی شکل ہے، تو اس طریقے سے نکاح ہو جائے گا۔ آگے چلیے عاطف اسلم مفتی صاحب کیا آپ آج روزہ رکھے ہیں؟ جی نہیں بھائی میں نے نہیں رکھا ہے روزہ، اس لیے کہ یہ مستحب ہے، تو کبھی چھوڑ دینا چاہیے کبھی رکھ لینا چاہیے۔ غالباً پچھلے سال میں نے رکھا تھا تو اس سال میں نے چھوڑ دیا ہے، تاکہ جو مستحب ہے بس وہ مستحب ہی رہے، فرض نہ بن جائے۔ لوگوں میں مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ فرض روزوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا نوافل کا رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا ہے تاکہ نفل ہی کے درجے میں رہے، بس استحباب ہی ہو، اس سے زیادہ اس کا درجہ نہ ہو۔ سینکڑوں لوگوں نے رکھا ہے تو میں نے چھوڑ دیا ہے، تو اس وجہ سے میں آج روزے سے نہیں ہوں۔ جی ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایک اہم مسئلہ ہے، چھوٹی اور بڑی صورت کو کیسے سمجھیں گے؟ کیا یہ چھوٹی صورت ہے یا بڑی ہے؟ چھوٹی صورت بڑی صورت کو تو آپ آیتیں دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بھئی چھوٹا اور بڑا ہونا آیتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے یا تو فضائل کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کوئی صورت ایسی ہے جو چھوٹی ہے لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہے تو وہ تو حدیث سے معلوم ہو جائے گا، جیسے سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، اور سورہ یاسین ہے، اور سورہ ملک ہے، سورہ کہف ہے، اور سورہ بقرہ کا اول آخر ہے، تو اس طرح کی قل واللہ شریف ہے، سورہ فاتحہ ہیں، تو فضیلت کے اعتبار سے معلوم ہو جائے گا کہ حدیث میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو یہ فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے بڑی صورت ہے دوسری صورتوں کے مقابلے میں۔ اور اگر آپ ویسے ناپنا چاہتے ہیں
کہ بھئی تعداد کس کی زیادہ ہے تو وہ آیتوں سے معلوم ہو جائے گا. جس صورت میں جتنی زیادہ آیتیں ہیں وہ بڑی صورت ہے، اور جس میں کم آیتیں ہیں تو وہ چھوٹی صورت ہے، تو بڑا آسان ہے. اور اگر کوئی اور بات آپ کے ذہن میں ہے تو اس کی مزید وضاحت کیجیے تاکہ میں سمجھ کر کے جواب دے دوں. اچھا، آگے ذہین میر کا سوال ہے، مجھے الحمدللہ پورا قرآن ہے، میں دن میں 10 پارہ پڑھتا ہوں. مجھے ایک بھی نیا سوال آپ کو پوچھنے کے لیے بولے تھے. اچھا، ایک بندے نے، جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. میں نے آپ کو نہیں، میں تو مطلب آپ کے ذریعے سے میں لائیو پہ ہوں تو سب کو یہ جواب ہے، تاکہ جو بھی سن رہا ہو تو وہ اس کے مطابق عمل کر لے. بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ روزانہ 10 پارہ پڑھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے بھائی. ہمارے تو اتنی ہمت نہیں ہوتی تو اتنا سارا پڑھنے کی، بڑی اچھی بات ہے. اللہ آپ کی اس عادت کو برقرار رکھے، قائم و دائم رکھے. جی مفتی فین آف مفتی معمور بدر، آپ کا سوال ہے نماز کی پابندی کا کوئی وظیفہ بتائیے حضرت، خاص فجر کی نماز کے لیے. جی، ایک تو وظیفہ ہے اور ایک کے لیے احتیاطی عمل ہے. دو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا، اور باقی تمام حضرات بھی. نمبر ایک تو اس دعا کا اہتمام کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، اور میری اولاد کو بھی. تو اس لیے یہ دعاؤں کا اس دعا کا اہتمام کریں. کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں، دن بھر کی 4 نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، تو اس لیے چاروں نمازوں کے بعد میں اس دعا کو پڑھے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی زیادہ ہو سکے تو یہ دعا پڑھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو یہ دعا پڑھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں فجر میں 2 الارم لگائیں، 3 الارم لگائیں. تو جتنے بھی الارم آپ لگا سکتے ہیں تو اتنے الارم لگا کر کے سوئیں تاکہ الارم پر آپ کی آنکھ کھل جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسرا احتیاطی عمل یہ کریں کہ گھر میں جو شخص نماز پڑھتے ہیں، وہ ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، یا شوہر ہوں، یا جو بھی ہوں، تو جو نماز کے پابند ہیں ان سے کہیں کہ بھئی نماز کے لیے مجھے اٹھا دینا، ہر حال میں اٹھا دینا، بھلے ہی میں کتنا بھی کیوں وہ نہ کروں، بہانے کیوں نہ کروں، لیکن پھر بھی مجھے اٹھا دینا. تو یہ 2 چیزیں کر لیجئے، یہ احتیاطی عمل کر لیجئے اور یہ دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ فجر میں آپ کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا. جی راحت علی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلوہ بنانا کیسا ہے؟ جی حلوہ تو بنا سکتے ہیں. رہ گئی بات شب برات میں حلوہ بنانا، تو یہ چیز غلط ہے، یہ بدعت کے اندر ہے. چونکہ شب برات میں خاص طور سے حلوہ بنانا، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، تابعین تبع تابعین بزرگان دین سے کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس لیے حلوہ بنانا شب برات میں خاص طور سے غلط ہے. باقی کسی بھی دن بنا سکتے ہیں، خود بھی کھائیں اور ہمیں بھی بھیجیں، ہمیں بھی کھلائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی محمد ارقم شب برات پہ، جی میں نے آپ کا جواب دے دیا ہے. اچھا ذہین میر کہتے ہیں مفتی صاحب ایک ضروری سوال، اگر کوئی زمین پر قبضہ کرے، اس کی دشمنی کرے، کیا اس کو دشمنی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ناجائز جس نے قبضہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کی زمین ظلماً لی تو زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. 7 زمین کا حصہ وہ توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے جس نے ظلماً قبضہ کیا ہے تو آپ اس کو اگر واپس لینا چاہتے ہیں، آپ کا ہے تو کئی سارے طریقے ہیں. آپ قانونی اعتبار سے بھی، یا لوگوں کی میٹنگ بٹھا کر کے بھی، پردھان چودھری کے پاس جا کر کے بھی تو اپنے مسئلے کا حل کرا سکتے ہیں. اگر ان طریقوں سے بھی نہ ملے تو دشمنی سے مطلب نہیں ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیجئے کہ اب اس کا بدلہ میں قیامت کے دن لوں گا، اور انشاءاللہ جو بدلہ قیامت کے دن ملے گا وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. باقی دلوں میں دشمنی رکھ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ذہین کا اگلا سوال ہے، مفتی صاحب اللہ آپ کی ایج میں برکت دے. جی شکریہ جزاک اللہ. آپ کدھر سے ہو؟ جی میرا تعلق تو ویسے تو سہارنپور سے ہے، لیکن میں رہتا ممبئی میں ہوں. سیفی جی کیا کریں، جو سوالات ہیں، کیا کریں، جو سوالات ہے حیا اور پردے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سوالات اکیلے میں پوچھا کریں، بہتر رہے گا. جی آپ کا بالکل مناسب ہے کہ جو سوالات ایسے ہیں کہ جو پردے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ وہ ہمارے پرسنل واٹس ایپ نمبر پر یا تو پھر فون کر کے معلوم کر لیے جائیں، زیادہ مناسب ہے. چونکہ یہاں بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر جب یہ بیان اپلوڈ ہو جائے گا تو اس کو بھی ہزاروں لوگ سنتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو اس طرح کے سوالات ہیں ان کو بعد میں الگ سے کر لیا جائے. بہت بہتر مشورہ ہے آپ کا. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں، امام اگر مفتی صاحب نماز میں کیا کہہ رہے ہیں گر گاہ نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر امام صاحب نماز میں گر جائیں، اگر آپ کا یہ سوال یہ ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. جی ہاں بالکل صحیح ہے. چونکہ نماز میں اپنی جگہ سے حرکت کرنا یا کوئی ایسا عمل کرنا جو نماز کو توڑنے والا ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ اگر نماز گر گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سینہ بھی قبلہ سے پھر سکتا ہے، آواز بھی نکل سکتی ہے، آدمی اپنی جگہ سے ہٹ بھی سکتا ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. باقی بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے یہاں جو مفتی صاحب ہیں ان سے پوری صورت بتا کر کے مسئلہ معلوم کر لیا جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر یہ چیز عمل قلیل ہوئی ہو، اگر عمل قلیل ہوا ہو تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی. تو اس لیے اپنے یہاں کے مفتی صاحب سے معلوم کر لیجئے گا مزید.
سید الرحمن السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ حذیفہ طیبانی مفتی صاحب، صدقہ کرنے کے لیے کوئی آتھینٹک وے یعنی آج کی ڈیٹ میں کوئی طریقہ؟ دیکھیے وہ تو ضرورت والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ضرورت مند ڈھونڈیے کہ ضرورت مند کون ہے، پھر اس کے اعتبار سے جو ہے صدقہ کیجیے۔ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، دوا علاج کی ضرورت ہے، کسی کی بچی غریب ہے، شادی بیاہ کی ضرورت ہے، اس میں پیسہ دینا ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ علاج مطلب ضرورت مند کو ڈھونڈیے، ضرورت مند کون ہے، تو ضرورت مند کو ڈھونڈ کر کے اس کی ضرورت کے حساب سے آپ صدقہ کیجیے، انشاءاللہ اس کا زیادہ ثواب ہوگا، یہ زیادہ بہتر ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ محمد حارث عالم شیخ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جی قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کی اجازت تو ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے نہ مانگا جائے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ صاحب قبر سے مانگ رہا ہے، یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے، جیسا کہ لوگ مزاروں پر جا کر کے درگاہوں پہ جا کر کے مانگتے ہیں، تو تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو، تو اس لیے بہتر ہے کہ دل ہی دل میں دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ مانگے، اگرچہ جائز ہے مگر احتیاط کے پیش نظر یہ عمل کرنا چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کر کے نہ مانگے۔ سید الرحمن کے حضرت مجھے پوچھنا ہے کہ جنازے کے فوراً بعد اجتماعی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی کر تو سکتے ہیں، تاہم بہتر نہیں ہے، بہتر ہے مسجد میں واپس آ کر کے یا اپنے انفرادی طور پر دعا کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو نماز جنازہ خود دعا ہے، نماز جنازہ خود دعا ہے، تو بہتر ہے کہ بجائے اس کے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر کل کو آہستہ آہستہ یہی چیز رسم بن جائے، حالانکہ حدیث میں تو ایسا نہیں ہے، تو اس لیے کہ کہیں یہ چیز رسم نہ بن جائے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قبرستان میں اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر کے نہ مانگی جائے، بلکہ واپس مسجد میں آ کر کے یا ہر بندہ اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر بنا ہاتھ اٹھائے دل دل میں دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے۔ ذہین کا سوال ہے، اگر کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے تو اس کے تعلق سے، یہ تو میں نے جواب دے دیا ہے، اسلام اس کی کیا، ہاں جی اس کی، یا کیا کیا لکھ رہا ہے بھائی، تھوڑا صحیح سے لکھ لیجیے گا، الفاظ کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ عابد حسین میڈیا السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے مفتی صاحب آپ سے اتنی محبت ہے، دل کرتا ہے آپ کی خدمت کرتا۔ جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جب کبھی ملاقات ہوگی تب کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ موقع دے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ عابد حسین میڈیا کہہ رہے ہیں آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ ایک کلپ حقوق اولاد یعنی ماں باپ کے اوپر اولاد کے حق کے اوپر بنائیں۔ جی الحمدللہ اس سلسلے میں میری ویڈیوز موجود ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں مولانا منصور احمد مظاہری، ان کی بھی ایک کلپ ہے کہ اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر، اور ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اولاد کے اوپر، تو دونوں ہی میری بھی ویڈیو موجود ہے اور ہمارے بڑے بھائی کی بھی ہیں۔ آپ ہمارے چینل میں جائیے گا اور اولاد کے حقوق یا بچوں کے حقوق اتنا لکھے گا انشاءاللہ تو ہماری ویڈیو سامنے آ جائے گی، تو وہاں پر آپ پورا تفصیل سے بیان سن لیجیے گا۔ میرا جمعے کا بیان ہے تقریباً آدھا گھنٹے کا، تو اس میں آپ کو تمام حقوق مل جائیں گے، تمام تفصیلات مل جائیں گی، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر کے اوپر، تو اس تعلق سے بھی ہماری ویڈیوز موجود ہیں۔ چونکہ یہ اصلاحی مضامین ہیں، ان کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے، تو میں جمعے کے بیانات میں اس طرح کے بیانات کرتا ہوں، تو اور پھر اس کو اٹھا کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ وہاں دیکھ لیجیے گا، وہاں آپ کو مل جائے گا۔ الفی کہہ رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور روشن کتاب، کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، نور سے کیا مراد ہے بتا دیجئے۔ جی بعض علماء کی تفسیر ہے کہ یہاں نور سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہاں پر اس سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، نور سے مراد۔ علماء کے دوسرے اقوال بھی ہیں، تو آپ تفسیر دیکھ لیجیے گا، مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے وہ دیکھ لیجیے گا، مولانا شفیع تھانوی کی تفسیر ہے اس کو دیکھ لیجیے گا، کئی سارے اکابر کی ہیں ان کی تفسیر دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، تو جو کئی سارے اقوال ہیں وہ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ عابد حسین کہہ رہے ہیں ایک کلپ ایک بھائی کا حق دباتا ہے کھاتا ہے، ان کے بارے میں بھی کلپ، جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، اس تعلق سے بھی بنا دیں گے۔ سلیم سیفی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ سلیم سیفی کہہ رہے ہیں 15 شعبان کے روزے کے ساتھ رمضان کے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں یا کیا؟ دیکھیں 15 شعبان کے روزے میں آپ کوئی دوسری نیت نہیں کر سکتے، یہ تو یا تو نفل ہوگا یا تو قضا روزہ ہوگا، تو دو مطلب اس میں ایک روزے میں دو نیتیں نہیں ہوں گی، یہ تو آپ یا تو 15 شعبان کا رکھیں یا قضا رکھیں۔ ہاں اس کے ساتھ میں یعنی آپ 13 کا 14 کا یا 16 کا 17 کا آگے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ میں اور دوسرے قضا روزے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس ایک روزے میں قضا کی بھی نیت و نفل کے، تو وہ ایک ہی روزہ ہوگا، یا تو قضا کی نیت سے رکھ لیجئے یا پھر 15 شعبان کا رکھ لیجئے۔ اچھا آگے چلیے، کعبے کیا کرے، کبھی کبھی 15 پارہ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، میرا دل چاہتا ہے ایک دن میں قرآن پاک مکمل کروں لیکن ہمت کم ہے۔ جی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر مزید ہمت عطا فرمائے، اور جو آپ کا یہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو استقامت عطا فرمائے کہ آپ مستقل پابندی سے قرآن کریم پڑھتے رہیں۔
جی عابد حسین کیا کرے حقوق زوجین کے اوپر بھی ایک کلپ بنائیں. جی حقوق زوجین کے اوپر بنی ہوئی ہے, آپ تلاش کر لیجیے, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. جی بزم بیان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے, آمین. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور آج کے دور میں ہر عالم کا یوٹیوب پر آنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے. جی آپ کی محبتوں کا شکریہ, جزاک اللہ. ابھی حال ہی میں ایک ساتھی سے اسی سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی کہ کس کس کو یوٹیوب پہ آنا چاہیے, کس کس کو نہیں آنا چاہیے. 2 گھنٹے ان سے فون پر گفتگو ہوئی ہے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ تھا, وہ بھی مفتی تھے, تو کسی خاص نہج کو لے کر کے بات چیت ہو رہی تھی. تو بہرحال میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے علاقے میں کام کرے, اور جس کی جہاں تک رسائی ہو, جس کی ذات سے جتنا نفع ہو سکتا ہو تو اس کو نفع کرنا چاہیے, نفع مند ہونا چاہیے. آج باطل بڑی تیزی سے ہمارے اندر پھیل رہا ہے یوٹیوب کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, تو اس کا علاج بھی اسی طریقے سے ممکن ہے. تو میں یہ نہیں کہتا ہر بندہ آئے, میں یہ کہتا ہوں اللہ نے جس کو ایسی صلاحیت دی ہے تو وہ آئے اور اس فیلڈ میں آ کر کے کام کرے اور لوگوں کی اصلاح اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے. انشاءاللہ یہ خود اس کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور لوگوں کے حق میں بھی بہتر ہوگا. بہرحال علماء کام کر رہے ہیں تو میں سبھی کی تعریف کرتا ہوں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. محسن شیخ کہہ رہے ہیں کیا امام ابو حنیفہ فاتحہ کرتے تھے؟ بھئی میرے علم میں تو نہیں ہے کہ وہ فاتحہ کرتے تھے, میرے علم میں تو ایسا کوئی جو کئی کتابیں میں نے تو پڑھا نہیں ہے. غالب گمان یہ ہے کہ وہ فاتحہ نہیں کرتے تھے. کیا کہہ رہے ہیں ایم ڈی ارشد عالم کہہ رہے ہیں حضرت مضمون کا سب سے اچھا کتاب کون سا ہے؟ جی مضمون نگاری کا بھی اس سلسلے میں ہے مجھے بھی علم نہیں ہے, چونکہ مضمون نگاری سے میرا زیادہ دلچسپی نہیں رہی ہے. باقی اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کے کمنٹ میں چھوڑ دیجیے گا, بعد میں جب ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تو انشاءاللہ میں آپ کو دیکھ کر کے بتا دوں گا. اچھا جی میں بھی بزم بیان کہہ رہے ہیں, میں بھی ایک طالب علم ہوں اور ہمارا بھی ایک چینل ہے بزم بیان کے نام سے. جی بہت اچھی بات ہے, بزم بیان ہے, لیکن طلباء سے مشورہ ہے کہ وہ اس چکر میں نہ پڑیں. جب آپ فارغ ہو جائیں, آپ کی ایک صلاحیت بن جائے, آپ کے پاس ایک فیلڈ ہو, آپ کے پاس مواد ہو, اس کے بعد اس کے اندر کوشش کریں. نہیں تو یہ یوٹیوب کی دنیا بڑی ویسی ہے, اس میں جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی یا اپلوڈ کرنے کی یا چیزوں کو لوگوں کے سامنے شو کرنے کی جو ایک آدمی کے اندر کہہ لیجیے چسک پیدا ہو جاتی ہے یا ایک لالچ پیدا ہو جاتا ہے, وہ بہت برا ہے. تو طلباء سے مشورہ یہ ہے کہ طلباء اس فیلڈ کے اندر نہ آئیں, فی الحال تو نہ آئیں. اللہ نے آگے زندگی دی ہے, اللہ آپ سے بڑے بڑے کام لے گا, تو طالب علمی کے زمانے میں ان چکروں میں نہ لگیں, کیونکہ اگر آپ ان چکر میں پڑ گئے تو پھر آپ اپنے مقصد اصلی سے ہٹ جائیں گے, پھر آپ علم صحیح سے حاصل نہیں کر پائیں گے. کیونکہ یوٹیوب کو وقت دینا, ایڈیٹنگ کرنا, اپلوڈنگ کرنا, مواد اکٹھا کرنا, تو یہ بہت وقت درکار ہوتا ہے اس کے اندر. چونکہ میں تو الحمدللہ یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں تو مجھے تجربہ ہے, تو بڑا وقت درکار ہوتا ہے اس کے اندر. تو اگر آپ اس میں وقت دیں گے تو پھر پڑھائی میں کب وقت دیں گے, تو اس سے پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے زمانہ طالب علمی میں صرف پڑھائی کے سوا اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ فارغ ہو گئے ہیں, آپ کے پاس وقت ہے, دوسری مصروفیات نہیں ہے, تو پھر آپ کیجیے, پھر کوئی منائی کی نہیں ہے. پھر جو بہترین مواد ہے, لوگوں کے لیے مفید باتیں ہیں, تو پھر آپ ان کو نشر کیجیے, اس سے کوئی منع نہیں کرتا. لیکن طلباء اس سے باز رہیں, مشورہ ہے, باقی مرضی ہے. جی سین اللہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذہین پوچھ رہے ہیں اگر کیا کہہ رہے ہیں حافظ بیمار ہو, رمضان میں قرآن سنانا بہت مشکل ہو, کیا کرے پھر؟ اس کی جگہ کوئی اور سنا دے, اور اگر کوئی اور سنانے والا موجود نہ ہو تو پھر الم ترا سے پڑھ لی جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن ہی سنایا جائے, بلکہ سنت یہ ہے کہ پورے رمضان تراویح پڑھی جائے. تو اس لیے جو ہے کوئی حافظ تلاش کریں, مل جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو الم ترا سے پوری تراویح کو مکمل کر لیا جائے. اگر حافظ صاحب بیمار ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سید کہہ رہے ہیں حمل میں کون سی دعا مانگی جائے جس سے اولاد فرما بردار ہو؟ جی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ایک تو اس دعا کا اہتمام کریں, اور ایک جو یہ بھی دعا میں نے بتائی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, اس دعا کا بھی اہتمام کریں. اور ایک اور دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, تو اس دعا کا اہتمام کریں. تو یہ 3 دعائیں آپ کر لیجئے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حمل کی حالت میں اگر آپ یہ دعائیں پڑھیں گے تو آپ کی اولاد فرمانبردار ہوگی اور اللہ کی اطاعت گزار ہوگی انشاءاللہ. جی راحت علی کہہ رہے ہیں رمضان المبارک میں بسم اللہ سے قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ جی پڑھ سکتے ہیں, چونکہ بسم اللہ بھی قرآن کریم کا جزو ہے, بسم اللہ بھی قرآن کریم کا جزو ہے, تو اس لیے بسم اللہ سے شروع کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے علماء کو یہ دیکھا ہے کہ رمضان میں صرف ایک مرتبہ تراویح میں بسم اللہ کو قرآن کریم کے ساتھ ملا کر کے پڑھتے ہیں, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ بھی قرآن کریم کا جزو ہے تاکہ وہ ادا ہو جائے. باقی عموماً جو ہے مزاج اور ماحول یہی ہے کہ الحمد سے ہی شروع کرتے ہیں, اور پھر جو آگے پڑھتے ہیں تو وہ دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھتے ہیں, زور سے نہیں پڑھتے.
بسم اللہ جو یعنی بسم اللہ دل میں تو ہر مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے بھی اور دوسرے رکوع یا دوسری صورت یا دوسری آیت شروع کرنے سے پہلے بھی۔ زور سے پڑھنے کی جہاں تک کہ بات ہے تو وہ صرف ایک مرتبہ کسی ایک موقع پہ کر لی جائے تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بسم اللہ بھی قرآن کریم کا جزو ہے۔ اچھا ذہین اختر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جانور کی شرمگاہ کھانا جائز ہے ناجائز؟ جی منع ہے، حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔ تو جانور کے وہ 7 اعضاء جن کو کھانے سے منع کیا گیا ہے انہی میں سے شرمگاہیں بھی ہیں، خصیہ وغیرہ جن کو کہا گیا ہے، تو جانور کی شرمگاہیں کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جی اولاد کے لیے کوئی مخصوص دعا؟ جی میں نے بھی آپ کو بتایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ہماری اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے، اگر آپ دیکھیں گے کئی لاکھ لوگوں نے الحمدللہ اس کو دیکھا ہے، آپ کمنٹس پڑھیں گے تو بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے، تو آپ وہ دیکھ لیجئے، دعا ہم نے وہاں بتائی ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو یہ دعا ہے اولاد کے لیے۔ آپ انشاءاللہ یہ جو وظیفہ وہاں جس طریقے سے بتایا گیا ہے وہ ویڈیو دیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کیجئے، امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ عابد حسین میڈیا کہہ رہے ہیں حالت حیض و نفاس و جنابت میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں دے سکتے ہیں، عورتیں ہیں تو بھی جواب دے سکتی ہیں، مرد ہیں تو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے، اذان کے جواب دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت کرنے سے منع ہے، باقی اذان کا جواب دینے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ محمد راشد کہہ رہے ہیں یرقان کے مرض کا قرآن مجید سے علاج بتا دیجئے، عنایت ہوگی۔ جی فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے، بعد میں دیکھوں گا میں انشاءاللہ، دیکھ کر کے پھر اس سلسلے میں ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ دوسرے حضرات کو بھی فائدہ ہو جائے۔ ایم ڈی اسران السلام علیکم مفتی صاحب، سجدہ تلاوت سننے والے پر واجب ہوتا ہے لیکن عام طور سے سننے والا کیا ان پڑھ ہوتے ہیں تو کیا ان کو بتانا پڑے گا کہ سجدہ تلاوت کر لے؟ جی ہاں، ایسی صورت میں جب ہم کو پتہ ہے کہ سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے تو اس کو بتا دیجئے کہ بھئی میں نے سجدے کی آیت پڑھی تھی، آپ نے سن لی ہے تو آپ بھی سجدہ کر لیں، تو ایسے لوگوں کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائیں، تو بتا دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ذہین بھائی پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب علماء کا آج کل یوٹیوب پر آنا بہت ضروری ہے؟ جی بہرحال میں ابھی ایک کلپ اپنی شیئر کی تھی، تقریباً 1 سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، فیس بک محفوظ رکھتا ہے تو فیس بک پہ مجھے کل کی میموری میں دکھایا وہ کہ 1 سال پہلے آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، علماء کا ویڈیو بیانات بنانا کیسا ہے، علماء کا ویڈیو بنوانا کیسا ہے، تو میں نے ابھی شیئر کی تھی وہ، تو اس کو دیکھ لیجئے، میں نے اس پہ گفتگو کی ہے انشاءاللہ، تو امید ہے کہ صحیح بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس کو دیکھ لیجئے گا، میری ویڈیوز ہیں۔ اشرف راوی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں نماز پڑھا یا تھی کیا کہہ رہے ہیں مدرسہ میں نے پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھی تھی، نماز ہو جائے گی؟ استاد نے بولا کہ تمہیں پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھا اور دوسری میں بڑی سورت پڑھا۔ جی نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، دوسرے میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو بھی ہو جائے گی، دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھی تو بھی ہو جائے گی، یہ ترتیب کے اعتبار سے ہے، ترتیب کے اعتبار سے کوئی صورت چھوٹی ہو کوئی صورت بڑی ہو تو اس سے کوئی مذاقہ نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی، نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ عابد حسین میڈیا کہہ رہے ہیں حضرت دعا میں کیا کہہ رہے ہیں دعا میں ومن تق اللہ اچھا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، آخری آیت تک پڑھنا کیسا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں اس میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت دعا میں؟ نہیں میں مکمل نہیں سمجھ پا رہا ہوں، باقی یہ ہے کہ بھئی یہ تو قرآن کی آیت ہے تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے اس کو پڑھنے میں، آپ کہیں تک بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ذہین اختر کا اگلا سوال ہے مفتی صاحب آپ کی ایج ماشاءاللہ برکت دے، جی شکریہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علیشہ شیخ کریں اگر نکسیر پھوٹی ہو تو وہ خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی اگر 1 روپے کے سکے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اگر اس سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ پھر وہ نجاست غلیظہ کے اندر آ جائے گا اور مقدار زیادہ ہو جائے گی تو نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تھوڑا بہت کہیں لگا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، تو اگر 1 روپے کی مقدار سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی بغیر دھوئے، تو اس لیے آپ دیکھ لیجئے کتنا خون لگا ہے۔ بس میں بیان کر رہے ہیں بہت اچھا مفتی صاحب آپ کے مشورے کو سلام، جو مفتی صاحب ایڈیٹنگ کرنے والے اور لوگ ہیں ہم کو تو صرف بیان کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو مطلب آپ ادھر بھی وقت دے سکتے ہیں ادھر بھی وقت دے سکتے ہیں، آپ کی تعلیم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو پھر جیسا آپ کی مرضی آئے، جیسا آپ کو اچھا لگے۔ جی میں تو اسی اعتبار سے مشورہ دیا تھا کیونکہ اس میں بہت وقت جو ہے درکار ہوتا ہے اور طلبہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو اس لیے مشورہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے آگے، ذہین میر کا سوال ہے مفتی صاحب نماز کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اعتمادی دعا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ اجتماعی دعا رہے
الفاظ تو صحیح لکھ لیجیے، مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اجتماعی دعا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیے ابھی شاید کل یا پرسوں ہی میں نے حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی ایک آڈیو ہے جو میں نے اپلوڈ کی تھی کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی دلیل، تو آپ اس کو سن لیجیے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں سے آپ کو بہتر جواب مل پائے گا میرے حساب سے، تو آپ اس کو سن لیجیے گا انشاءاللہ۔ ابھی کل پرسوں ہی اپلوڈ کی تھی چینل میں، ویڈیو میں جا کے آپ سرچ کیجیے، آپ کو مل جائے گی۔ عاطف اسلم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں نے جب پڑھنے بیٹھتا ہوں تو مجھے بہت نیند آتی ہے، کیا کریں؟ چائے پی لیجئے، کافی پی لیجئے، یا تو بار بار وضو کرتے رہیے گا، یا تو بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ جائیے، تو یہ طریقہ اپنا لیجئے نیند بھگانے کا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اپنے ذہن کو ان چیزوں کے اندر مشغول کر لیں، مصروف کر لیں جن سے نیند بھاگتی ہے۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں، عورت نماز جنازہ پڑھا سکتی ہے؟ جی نہیں پڑھا سکتی، مرد ہی پڑھائے گا نماز جنازہ، نماز وہ مرد ہی پڑھائے گا۔ زین اختر کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وضو کے بعد انگلی اٹھانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جی آسمان کی طرف اشارہ کرنا یہ تو مطلب انگلی اٹھا کر کے دعا پڑھنا تو ثابت ہے، البتہ جو لوگ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں یوں، تو یہ اشارہ کر کے دعا پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ دعا پڑھنا انگلی اٹھانا اس کا ثبوت ہے، تو انگلی اٹھا کر کے دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آسمان کی طرف اٹھا کر کے پڑھی جا سکتی ہے تو اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں عابد حسین کیا کہہ رہے ہیں، کیا الٹے ہاتھ سے تسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ تسبیح دائیں ہاتھ سے پڑھے بائیں ہاتھ سے پڑھے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، دائیں سے بائیں سے پڑھنا دونوں طریقے سے جائز ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں فرض نماز میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے، پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ فرض نماز میں بسم اللہ، جی جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، کوئی دوسری صورت ملائیں گے تب بھی بسم اللہ پڑھیں گے، تو بسم اللہ پڑھ کر کے ہی سورہ فاتحہ یا کوئی دوسری صورت شروع کرنی چاہیے۔ ذہین اختر کا اگلا سوال ہے فرض نماز میں بسم اللہ، اچھا اس کا تو ہو گیا ہے۔ اچھا یہ عابد حسین کا کہہ رہتے ہیں میں ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ یا قویو پڑھتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی بعض حدیث سے اس کا ثبوت ہے، تو اس لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ نمازوں کے بعد میں یہاں سر پر ایسے ہاتھ رکھ کر کے پڑھتے ہیں یا قویو، تو اس وظیفے کی پڑھنے کی گنجائش ہے تو یہ پڑھا جا سکتا ہے، چونکہ یا قویو اللہ کا نام ہے تو یہ لفظ بھی جائز ہے، صحیح ہے، اور یہ عمل بھی بعض روایت سے ثابت ہے، تو اس لیے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھ کر کے، ٹھیک ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آگے چلیے سید امام صاحب نے سجدہ سہو کیا لیکن مقتدی نے سلام پھیرے بغیر سجدے میں گیا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ لیکن مقتدی نے سلام پھیرے بغیر سجدے میں گیا، کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ جی اگر دیکھیے اگر مقتدی جو تھا اگر وہ مسبوق تھا تو اس کے لیے تو یہی حکم تھا کہ بغیر سلام پھیرے سجدے میں جاتا، اور اگر وہ پہلے سے مسبوق نہیں تھا بلکہ شروع سے امام صاحب کے ساتھ شامل تھا تو پھر اس کے لیے بھی حکم یہی تھا کہ سلام پھیر کر کے نہیں ہاں ٹھیک ہے، نہیں مجھے شبہ ہو رہا ہے اس مسئلے میں، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں تھوڑا اس کو دیکھ لوں گا تو پھر آپ کو صحیح بہتر طریقے سے بتا پاؤں گا، تو اس لیے اس مسئلے کو بعد کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیجیے گا، بلکہ مجھے کمنٹ چھوڑ دیجیے گا تاکہ میں اس کو دیکھ کر کے بتا سکوں، مجھے شبہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ فیضان قاسمی آفیشیل کہہ رہے ہیں حضرت میں نے 2 مرتبہ کمنٹ کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، شاید میرا سوال اچھا نہیں تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ آپ کے لیے میں برکت دے اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق دے۔ بھائی فیضان قاسمی پہلی بار میں کمنٹ میں آپ کا نام پڑھ رہا ہوں، نہیں تو اس سے پہلے ابھی تک میں نے آپ کا کمنٹ دیکھا نہیں، آپ کا کیا کمنٹ تھا برائے کرم دوبارہ بھیج دیجئے، میں ہر ایک کے سوال کا جواب دے رہا ہوں ترتیب وار، کسی کا اگر چھوٹ جاتا ہے تو وہ برا نہ مانے، دوبارہ کمنٹ کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 بار پوچھا ہے، اللہ گواہ ہے کہ پہلی بار فیضان قاسمی آپ کا نام پڑھ رہا ہوں میں، تو اس لیے دوبارہ کمنٹ کر دیجئے گا۔ آپ نے تو یار کتنی بڑی بات کہہ دی، اللہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق دے۔ بھائی نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ مجھے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے کہ میں آپ کا کمنٹ چھوڑ دوں گا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں ترتیب بار ہر ایک کے جواب کا سوال کا جواب دے رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کبھی غفلت میں چلا گیا ہو تو آپ دوبارہ کر لیجئے، مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی بات نہ کریں بھائی۔ ذہین میر کہہ رہے ہیں ٹوپی لگانے کا ثبوت حدیث سے بتاؤ۔ جی ٹوپی تو حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم میں اور قریش میں کفار میں ایک فرق ہے کہ وہ لوگ بغیر ٹوپی کے امامہ پہنتے ہیں اور ہم ٹوپی لگا کر کے امامہ پہنتے ہیں۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپیوں کے کلر بھی آئے ہوئے ہیں، اور حضور کہاں کہاں کی ٹوپی پہنتے تھے وہ بھی روایت ہے، تو اگر آپ کو مزید تفصیل دیکھنی ہے تو شمائل ترمذی میں آپ ڈھونڈ لیجئے، شمائل ترمذی میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی انشاءاللہ۔ بہرحال ٹوپی کا ثبوت ہے، حضور بھی پہنتے تھے اور صحابہ بھی پہنتے تھے۔
ذہین میر کا اگلا سوال ہے، آج کے تو مطلب انعام کے حقدار تو ذہین بھائی ہی ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ سوالات اب تک کسی نے نہیں پوچھے ہیں۔ تو ذہین بھائی برائے کرم آپ تھوڑا اسٹاپ کر لیجئے، تھوڑا رک جائیے، تاکہ دوسرے حضرات کو بھی میں جواب دے دوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے سوال کے چکر میں یہ جو ہمارے بھائی ناراض ہو رہے ہیں فیضان قاسمی، ہو سکتا ہے کہ انہیں کا ہی سوال آپ کے چکر میں رہ گیا ہو۔ تو اللہ کے واسطے بس آپ کوئی اور نیا سوال نہ پوچھیں، بلکہ دوسرے حضرات کو بھی موقع دیں تاکہ میں ان کے بھی سوالات کے جواب دے دوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا سوال ہے، حافظ کیا ہے، کیا جماعت میں 10 آدمیوں کو لا سکتے ہیں؟ کہ بھائی جتنے چاہے آدمیوں کو لے کر کے آ جاؤ، جتنے چاہے آدمیوں کو لے کر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنے بھی حافظ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عابد حسین میڈیا کریں، میں کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ الٹے ہاتھ پر تسبیح وغیرہ پڑھنا خلاف سنت ہے، ایسا نہیں ہے، خلاف سنت کچھ نہیں ہے، دونوں ہاتھوں پہ پڑھنے کی اجازت ہے، دائیں پہ پڑھ لے چاہے بائیں پہ پڑھ لے، تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا ذہین آگے سوال ہے، عورت کے کیا کریں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتی؟ جی نہیں پڑھا سکتی، بلکہ مرد ہی پڑھائے گا، عورت کی بھی مرد ہی پڑھائے گا، عورت نہیں پڑھا سکتی۔ آگے سوال ہے، مفتی صاحب انگلش کا کھانا کیا کہہ رہی ہے آپ؟ مفتی صاحب ENG کا کھانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ انگلش کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو تھوڑا اس کو شارٹ فارم مت لکھیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہوں تو میں بھی سمجھتا ہوں، تو اس کی فل فارم لکھ دیجیے گا۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں، تبسم انصاری کا اگلا سوال ہے، عورت گندا رنگ حیض کے شروع اور آخر میں دیکھے تو شمار کون سا ہوگا، شروع یا آخر؟ جی شروع سے ہی شمار ہوگا، جو آپ کی عادت ہے، تو عادت کے مطابق اگر خون آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شروع سے ہی شمار ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے دن آیا ہے، تو اس عادت کے اندر جو بھی آیا ہوا ہے تو وہ تمام کا تمام ہے شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب عید کی نماز کے بعد مصافحہ کیا حکم ہے؟ بھئی مصافحے کا حکم بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، چونکہ لوگوں نے آج اس کو عادت بنا لیا ہے، رسم اور رواج بنا لیا ہے، تو اس لیے عید کی نماز کے بعد مصافحہ نہ کیا جائے، چونکہ اس کا احادیث وغیرہ سے ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ مروی ہے کہ عید کے دن جب صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تو دعا دیتے تھے، لیکن مصافحہ کرتے تھے، گلے ملتے تھے، اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے مصافحہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اچھا ذہین میر آگے سوال کر ڈالا، مفتی صاحب مسجد کی بجلی یوز کر سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں، اپنے ذاتی استعمال میں مسجد کی بجلی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مسجد کی بجلی اپنے ذاتی استعمال میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے نادانی میں کر لی ہے تو اتنی رقم صدقہ کر دے، 10 20 50 روپے صدقے کی پیٹی میں ڈال دیجئے تاکہ وہ اس کا کفارہ بن جائے، باقی اپنی ضرورت میں استعمال کرنا جائز نہیں۔ بزم بیان کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب اگر حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ اور یہ گمان ہو کہ بچہ زندہ ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برائے کرم رہنما کیجیے۔ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر یقینی طور پر ہے تو پھر آپریشن کے ذریعے سے بچے کو نکال لیا جائے گا، جبکہ یقین ہو کہ بچہ زندہ ہے، اگر یہ ہے تو پھر اس کو نکال لیا جائے گا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، فینو مفتی معمر بدر حضرت، اور کتنی دیر آپ کا لائیو چلے گا؟ جی 1 گھنٹہ 16 منٹ ہو گئے ہیں، تو بس ٹھیک ہے انشاءاللہ 5 6 منٹ اور ہے، بھئی بقیہ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اور سوال نہ کریں، بس میں 2 4 سوالات ہیں ان کے لوگوں کے جوابات دے دیتا ہوں، جی ٹھیک ہے، بس 2 4 منٹ اور، باقی حضرات وہ سوال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا ذہین کیا کریں، مجھے آپ سے بہت ہی طبی زیادہ سوال آج میرا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کو جو سوال پوچھنا ہو تو آپ بعد میں رابطہ کر لیجیے گا، ہمارا نمبر رہے گا نا تو وہ کر لیجیے گا، تو پھر اگلے ہفتے آپ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، اگلے ہفتے کر لیجیے گا، ہر ہفتے 2 4 سوال کافی ہیں، یا کسی کو سوال نہ آ رہے ہوں تو سوال کیجیے گا، چونکہ اگر آپ ہی کرتے رہیں گے تو دوسرے لوگوں کے ہاتھ سے موقع نکل جائے گا، وہ بیچارے دوسرے محروم رہ جائیں گے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ایک صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، کہہ رہے ہیں آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، میں نے 2 بار پوچھا مگر آپ نے جواب نہیں دیا، اور واللہ گواہ ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے کب کمنٹ کیا کب نہیں کیا، میں تو ترتیب وار سب کے سوالات کے جوابات پڑھتا آ رہا ہوں، دیتا آ رہا ہوں، تو ایسا نہ کریں۔ اچھا اور کیا کریں مفتی صاحب، عمدہ کھانا حدیث سے ثابت ہے؟ انڈا کھانا، اچھا انڈا حدیث سے ثابت ہے نہیں، اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن باقی یہ کہ کھانا کی تو اجازت ہے بہرحال، چونکہ حلال چیز ہے، کوئی حرام چیز تو ہے نہیں، تو انڈا کھایا جا سکتا ہے۔ انڈا اگر لکھنا تھا تو اے سے لکھتے، آپ نے یو سے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ITV آل تھنگس ویڈیو کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب میرے لیے دعا کرنا، میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ دینے آ رہا ہوں، 2022 میں مجھے کامیاب کرے اللہ تعالیٰ۔ جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، دارالعلوم میں آپ کا داخلہ ہو، اور یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنائے اور آپ کی ذات کو لوگوں کے لیے نفع مند بنائے، اور آپ کے ذریعے سے تمام امت کو فائدہ پہنچے، پوری دنیا کو آپ کے ذریعے سے فائدہ پہنچے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ آپ جائیں اور ساتھ میں ماں کی دعائیں لے کر کے جائیں، اپنے اساتذہ سے مل کر کے جائیں، جو پرانے اساتذہ ہیں چھوٹے چھوٹے جنہوں نے آپ کو قاعدہ پڑھایا، ان سے بھی دعائیں لے کر کے جائیں، تاکہ تمام لوگوں کی دعائیں مل کر کے آپ کو کامیاب کر دیں انشاءاللہ۔ بزم بیان کریں، مفتی صاحب سے ہو سکتا ہے بھول ہو گئی ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، حسن ظن رکھنا چاہیے عالم دین سے۔ میں تو کہہ تو رہا ہوں کہ
اچھا عبدالحمید کیا کہہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، میں نے مفتی ظفر علی خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. جی پتہ نہیں، اگر آپ وہ کلپ بھیجیں گے مجھے تو میں زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتا ہوں، تو بھیج دیجیے گا مجھے انشاءاللہ، تاکہ سن کر کے میں بھی اپنی اصلاح کر لوں. محمد اکرم السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. ذہین بھائی کا پھر سے سوال ہے، اگر مردہ دادا کو اگر بار بار خواب میں زندہ دیکھا اور خوش دیکھا، تعبیر کیا ہے؟ بھئی یہی علامت ہے اس کی کہ مردہ اچھی حالت میں ہے. اگر اس کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو اسی بات کی علامت ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہیں. تبسم انصاری کا سوال ہے، کیا عمرہ کرنے عورت سسرال کیسے جا سکتے ہیں؟ فیملی ٹور لیکن شوہر فوت ہو گیا، صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے عمرہ پر جا رہی ہے تو محرم کے ساتھ جائے گی. تو اگر اس کے ساتھ میں بھائی ہے یا تو والد صاحب ہیں یا تو کوئی اور ایسا داماد ہے، تو اگر کوئی محرم عورت کے ساتھ میں ہے تو اس کے لیے عمرہ پر جانا جائز ہے. لیکن اگر محرم نہیں ہے، محرم سے مراد مرد ہے، ایسا نہیں کہ عورت اپنے اپنی بہن اور اپنے بہن کے شوہر کے ساتھ میں، ایسا نہیں، کیونکہ بہن کا شوہر اس کے لیے غیر محرم ہے. تو عورت اپنی بہن اور اس کے شوہر کے ساتھ جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ محرم مرد ہونا چاہیے، وہ چاہے بھائی ہو، وہ چاہے والد صاحب ہو یا کوئی دوسرا ہو. تو جو محرم کے اندر آتا ہے تو ایسی عورت اسی کے ساتھ جا سکتی ہے، بیٹا ہو، بھائی ہو، دادا ہو، باپ ہو. تو جو محرم ہیں ان کے ساتھ میں عمرہ پر جا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اپنے مائکے سے بھی جا سکتے ہیں، کہیں سے بھی جا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہاں سے وہاں سے جائیں ایسا کچھ نہیں ہے. مفتی صاحب انگلش دیکھنا اور ہندی سیکھنا چاہیے؟ جی ہاں، ہندی اور انگلش دونوں سیکھنا چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے جس چیز کی ضرورت ہو تو اس کے اندر مہارت حاصل کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے. چونکہ اللہ نے ہمیں یہاں ڈالا ہے، ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، تو یہاں جب تک رہنا ہے ضروریات کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں ضروریات زندگی سے جڑی ہوئی ہیں تو ان کو سیکھا جائے، تبھی زندگی بہتر اور کامیاب ہو سکتی ہے. ذہین بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو ہندی آتی ہے؟ جی مجھے ہندی آتی ہے الحمدللہ. اچھا کیا کہہ رہے ہیں، قنوت نازلہ آج کل پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. قنوت نازلہ جب چاہے پڑھی جا سکتے ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ قنوت نازلہ جب مسلمانوں پر سخت مصائب اور پریشانیاں ہوں تب پڑھی جائے. امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھی جائے، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ صرف مصائب کے وقت میں پڑھی جائے، مشکلات کے وقت میں. تو اگر آپ کے یہاں ایسے حالات ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فین آف مفتی محمد ہیں، مفتی صاحب ہر ایک سے محبت کرتے اور انصاف سے سب کے سوال کا جواب دے. بھائی میں تو کوشش تو یہی کرتا ہوں، لیکن اگر پھر بھی کسی کا رہ جائے تو معذرت چاہتا ہوں. جی محسن شیخ کہہ رہے ہیں، کیا حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت لے کے جا سکتا ہے؟ پر وہ 10 لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ جی ایسا بعض حدیث میں آیا ہے کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کی قیامت میں سفارش کرے گا. وہ کوئی بھی ہو سکتے ہوں، یہ حافظ قرآن کے اوپر مدار ہے. وہ جس کو لے جانا چاہے گا ان کو لے جا سکتا ہے. ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہے، کوئی اجنبی آدمی ہے، جس کو بھی حافظ قرآن چاہے اللہ کے یہاں سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض حدیث میں ہے. تبسم انصاری کہہ رہے ہیں، سلام کرنے کے بعد بڑے جو سر پر ہاتھ پھیرا کرتے ہیں جائز ہے؟ جی ہاں یہ عمل جائز ہے. وہ بطور پیار و محبت اور بطور دعا کے ہوتا ہے تو سر پر ہاتھ پھیرنا ان کا جائز ہے. یہ بطور عنایت، بطور محبت کے ہوتا ہے، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں امام کو سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جی پڑھنا چاہیے، ہلکی آواز سے، زور سے نہیں، ہلکی آواز سے. تو ہم بھی آمین کے قائل ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ مختلف ہے وہ زور سے اور آہستہ سے ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آہستہ سے پڑھنی چاہیے. تو امام صاحب کو بھی، مقتدیوں کو بھی آہستہ آواز سے آمین کہنا چاہیے. محمد اکرم کہہ رہے ہیں آپ واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ میں سہارنپور سے ہوں، آپ کون سی جگہ سے ہیں؟ جی میں بھی سہارنپور سے ہی ہوں. آپ باقی واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے، انشاءاللہ وہاں آپ کو پوری تفصیل آپ کو میں بتا دوں گا میں کہاں سے ہوں. تو اور رہی بات ہمارے نمبر کی، تو پرانی ویڈیوز میں ہمارا نمبر آتا ہے، اور یا تو ہمارے یوٹیوب چینل کے اباؤٹ میں جا کر کے دیکھ لیجئے، ویڈیوز ہے، کمیونٹی ہے، چینل ہے، تو اباؤٹ میں جا کر کے دیکھ لیجئے. اباؤٹ میں جہاں ہمارے بارے میں تفصیل ہے تو وہاں نیچے ہمارا ای میل آئی ڈی بھی ہے، فون نمبر بھی ہے، تو وہاں سے فون نمبر آپ لے لیجیے گا. جی ایم ایس حسین السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ زید کہہ رہے ہیں شب برات پر روحیں وغیرہ ملاتے ہیں، شریعت میں کیسا ہے؟ جی میں شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ سب من گھڑت ہے، یہ خرافات ہے. شب برات میں روحیں وغیرہ نہیں آتی، اور جو کہہ رہے ہیں آپ ایک دوسرے سے ملتی ہیں، آپس میں ملاقات کرتی ہیں، تو اس کا بھی حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے جہاں تک کہ میرا مطالعہ ہے. تو میرے مطالعے کے، میرے علم کے حساب سے، میرے علم میں ایسے کوئی روایت نہیں ہے کہ روحیں آپس میں ملتی ہوں یا گھروں میں آتی ہوں. خسر بھی محرم ہوں گے کہ نہیں؟ جی ہاں خسر بھی محرم ہے. سسر اور خسر بھی کیا ہے؟ محرم ہے، تو ان کے ساتھ بھی عمرے پر جا سکتا ہے. لیکن اگر سسر اور بہو دونوں جوان ہوں
تو پھر ساتھ میں رہنے سے بچنا چاہیے کہ نہ جانے شیطان کب گناہ کے اندر ملوث کر دے۔ تو اگر جوان ہوں تو پھر بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر بعض علماء نے پردے کا بھی حکم دیا ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہے، دونوں جوان ہیں، تو پھر سسر سے بھی پردہ کرنا چاہیے، حالانکہ پردہ نہیں ہے لیکن فتنے کی وجہ سے پردہ کرنا چاہیے۔ اور اگر بوڑھے ہیں، ایسے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر پردہ نہیں ہے، پھر عمرہ وغیرہ پر بھی جایا جا سکتا ہے۔ ذہین بھائی کہہ رہے ہیں سورہ یاسین قبرستان پڑھنے سے مردے کا عذاب دن میں دور ہوتا ہے اور ایک بڑا یاسین پڑھنے۔ دیکھو مطلقاً احادیث میں سورہ یاسین پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اقروا، شاید مجموع الزوائد کی روایت ہے، اقروا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھا کرو۔ تو یہ قرآن کریم کی صورت ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر تخفیف پیدا فرما دیں گے۔ اب دن میں ایک بار دو بار آپ جتنی بار چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بس میں بیان کریں جناب فیضان قاسمی صاحب، مفتی صاحب ہر کسی کے سوال کا جواب دیتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ بزم بیان آپ ذرا اوپر جا کر کے چیٹ میں چیک کر لیں کہ ان کا کوئی سوال آیا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی سوال آیا ہے تو برائے کرم آپ لکھ دیں مجھے، میں 2-3 منٹ اور لائیو ہوں تو آپ جا کر کے اوپر چیٹ میں چیک کر لیں کہ ان کا کوئی سوال آیا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے مس ہو گیا تو ذرا آپ بتا دیں مجھے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں اتنا دوسرے لوگوں کے سوال کے جواب دے دیتا ہوں۔ اچھا ذہین میر کہہ رہے ہیں کہ مجھے مفتی صاحب دماغ میں بہت سوال پیدا ہوتے ہیں، کیا کروں؟ بھائی بعد میں جو ہے پوچھ لیا کیجیے، بہتر ہے کہ آپ اپنے یہاں جو مسجد کے امام صاحب ہیں نا، جو عالم صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر لیجیے، ان کے ٹچ میں رہیے، انشاءاللہ وہ آپ کے سارے سوالوں کے جوابات دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے رابطہ کر لیجیے، بڑا آسان ہے ان کے لیے، وہ آپ کو ہر وقت مل جائیں گے، ہر نماز میں مل جائیں گے۔ میں ہر نماز میں نہیں ملوں گا، میں صرف اتوار کے دن آپ کو یہاں ملتا ہوں۔ آج تو ظہر کے بعد رکھا ہے، چونکہ مغرب کے بعد اور کئی سارے کام کاج ہیں، تو کئی ساری مصروفیات ہیں، ان کی وجہ سے ظہر کے بعد رکھا ہے، نہیں تو ہر اتوار کو عشاء کے بعد ہوتا ہے 9 بجے۔ تو بہرحال اچھا کیا کہہ رہے ہیں قبر پر پھول ڈالنا کیسا ہے، حدیث سے ثابت تھا؟ جی نہیں، حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ قبر پر پھول وغیرہ ڈالے جائیں، یہ منع ہے۔ تو قبروں پر پھول ڈالنے والی بات غلط ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو اگر آپ کو بھی پتہ ہو کہ ہاں اس کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ جبریل کے ذریعے بتا دے آپ کے اوپر وہی اترے، تو الگ بات ہے کہ بھئی آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہاں اس کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کی شفا اس میں ہے، تو آپ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات محال ہے، ناممکن ہے، کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ حضور کی خصوصیت تھی، صفت تھی۔ علماء یہی فرماتے ہیں کہ بھئی حضور نے جو ٹہنی رکھی تھی، شاخ گاڑی تھی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور کو معلوم ہو گیا تھا وحی کے ذریعے سے، اور حضور کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ یہ ٹہنی اگر گاڑیں گے تو اس کو عذاب میں ہلکا کر دیا جائے گا، تخفیف ہو جائے گی، تو اس لیے حضور نے کیا تھا۔ تو وہ حضور کی صفت تھی اور صرف اسی مردے کی صفت تھی، وہ اور کی صفت نہیں تھی۔ بقیہ اور کوئی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ حضور ہر ایک کی قبر پر ٹہنی گاڑتے پھر رہے ہیں، ہر ایک کی جو ہے اس پہ جا کے قبر پہ جا کے پھول چڑھاتے پھر رہے کہ اس کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ تو جب کسی اور حدیث میں نہیں ہے تو مطلب یہی ہے کہ یہ مسئلہ الگ ہے بقیہ مسئلوں سے، لہذا اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہنا کہ پھول ڈالنے کا ثبوت ہے، پھول ڈال سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو قبروں پر پھول ڈالنا چڑھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے، تندرست کیا اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں چونا بھٹی مسجد ممبئی میں فجر کی نماز کے دوران کچھ عربی دعائیں چل رہی تھی، وہ کیا ہو رہا تھا پوری تفصیل میں بتائیں، میں بھول رہا ہوں۔ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو وہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہوگی۔ اگر پڑھی جا رہی ہوگی تو قنوت نازلہ ہی پڑھی جا رہی ہوگی جو مصیبت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، ہم نے بھی پڑھی تھی ہماری مسجد میں، تو وہی ہو سکتی ہے، غالب گمان وہی ہے، چونکہ اور تو کوئی ایسی دعائیں ہیں نہیں جو الگ سے نماز میں پڑھی جائیں، صرف قنوت نازلہ ہی ہے، تو وہی پڑھی جا رہی ہوگی۔ اچھا ذہین اختر کہہ رہے ہیں سب سے ریکویسٹ ہے میرے صحت کے لیے دعا کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، تندرست آدمی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ یعنی جی بیٹھ کر کے پڑھ تو سکتا ہے لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ تندرست آدمی اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اجازت ہے، لیکن ثواب آدھا ملے گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ کھڑا ہو کر کے پڑھے۔ محمد نعمان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، سبھی سامعین سے گزارش ہے کہ بے بنیاد سوال نہ کیا کریں، اور کسی صاحب کا مسئلہ کیا کہہ رہے ہیں رہ جائے تو ناراض نہ ہوا کریں، جب کبھی ناراض ہوں تو سیدھے کسی مدرسے میں داخلہ لے لیا کرو۔ خیر جزاک اللہ بھائی، نعمان بھائی جزاک اللہ، شکریہ۔ اچھا سید ساجد کہہ رہے ہیں شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے؟ بھائی جیسا کہ آج کل ہم لوگوں نے رواج بنا لیا ہے تو رواج غلط ہے، کبھی کبھار زندگی میں چلی جائیں تو اجازت ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، کبھی کبھار تو چلے جائیں، چپکے سے چلے جائیں تو اجازت ہے۔ باقی چراغاں کل کے دوستوں کو ساتھ میں لے کر کے بلا کر کے جانا ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ رات کا میرا بیان تھا اسی ٹاپک پہ تھا، تقریباً 1 گھنٹے کے آس پاس بیان ہے، تو اس میں پوری تفصیل میں نے بیان کیا، انشاءاللہ آج کل میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ تو شب برات کے تعلق سے، قبرستان کے تعلق سے، اور شب برات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ تمام تفصیلات آپ کو اس میں مل جائیں گی، تو آپ وہاں دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ سن لیجیے گا۔ تبسم انصاری کہہ رہے ہیں کیا سسر اپنی بہو کو اپنی پینشن میں سے بطور انعام پیسے دے سکتا ہے؟
جی انعام کے طور پر بھی دے سکتا ہے اور زکوٰۃ دینا بھی درست ہے بہو کو، جی زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے اور انعام کے طور پر بھی دے سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، اور کہ اگر مسلم کیا گنہگار ہوں مجھ کو کیسا جبریل بتائے گا؟ اچھا بھئی آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو درخت لگانے کے، پھول چڑھانے کے قائل ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قبرستان میں درخت وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ جی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے، زین بھائی کہہ رہے ہیں ڈاگ اگر زیادہ ہو گئے ہوں ان کو مار سکتے ہیں؟ جی جو کٹ کھنے ہوں، جو کاٹتے ہوں، تکلیف دیتے ہوں تو ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب آپ دن میں کتنا پارہ پڑھتے ہو؟ بھئی یہ سوال نہیں پوچھے تو یہ زیادہ اچھا ہے، بہرحال وہ میرا اللہ کا معاملہ ہے تو میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں فی الحال بتانا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیے، مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں فضائل اعمال پڑھنا کیسا ہے؟ اس کتاب میں صحیح احادیث ہیں ضعیف؟ جی ہر طرح کی احادیث ہیں، اس میں صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں، تو بہرحال اور تمام احادیث کا حوالہ بھی اس میں لکھا گیا ہے، تو اس لیے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے بارے میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو اپنے علماء سے پوچھ لیا کریں، رابطہ کر لیا کریں۔ مفتی صاحب اذان کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی اگر آپ مسجد میں ہیں تو اذان پڑھ سکتے ہیں، مسجد سے باہر ہیں تو آپ تلاوت جاری بھی رکھ سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ قرآن بند کر کے اذان کا جواب دیا جائے، چونکہ تلاوت آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اذان کا جواب بعد میں نہیں دے سکتے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ تلاوت بند کر کے اذان کا جواب دیں۔ فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت، عادل ندوی کا سوال ہے۔ جی میں نے عرض کیا کہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی آڈیو میں نے ابھی کل ہی اپلوڈ کی تھی، فرض نماز کے بعد اجتماعی اچھا آپ نے صرف دعا کے ثبوت کا ذکر کیا ہے، اجتماعی کی بات نہیں کی ہے، تو جہاں تک بات ہے دعا کے ثبوت کی تو اس سلسلے میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے وقت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا عقیب الصلاۃ، نماز کے بعد، آپ نے کیا فرمایا؟ نماز کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے، آپ حدیث دیکھ لیجئے گا، گوگل کر لیجئے گا تو گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گی، یا آپ بعد میں مجھ سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا نماز کے بعد، تو یہ حدیث ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ اجتماعی طور پر مانگنا کیسا ہے، تو وہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کی وہ آڈیو سن لیجئے انشاءاللہ، اس میں حضرت نے بڑے اچھے سے بتایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر اگر بہت بیمار ہوں کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی اگر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تمام حضرات کے سوالات کے جوابات ہو گئے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ آج کا سوال جو ہے یہیں پر یہ ہمارا پروگرام مکمل کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ 30 منٹ 20 سیکنڈ ہو چکے ہیں ابھی تک کے۔ چلیے انشاءاللہ پھر کسی روز جو ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سوالات کے جوابات کے لیے۔ بیان کے لیے بتائیں کتابیں کون سی جو عام کے لیے؟ جی 12 مہینوں کی 12 تقریریں ہیں، عمدہ تقریریں ہیں، دل نشی تقریریں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، تو ان میں سے آپ منتخب کر لیجئے، وہاں آپ کو مل جائے گی۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، تمام حضرات کا شکریہ جو بھی جڑے تھے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اتوار کے دن ہوگا، آپ لوگوں کو پہلے اطلاع کر دی جائے گی، تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ چلیے میرا بھی گلا بولتے بولتے بیٹھ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔